سارے دیے جلتے رہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ سمن کا مزید تعلیم جاری رکھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس نے اپنے نتیجے کے انتظار کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ اشتہارات دیکھنے شروع کر دیے۔ وہ پیش کی تیاری کرنا چاہتی تھی۔ اس کا ارادہ یہ بھی تھا کہ وقت ضائع کرنے کے بجائے اس عرصے میں کوئی چھوٹی موٹی جاب یا ٹیوشن وغیرہ ہی کر لے۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ بہت دور اندیش ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے کی طرح سوچے سمجھے بغیر فیصلہ کر گزرنے کے بجائے کسی بات کے ہر پہلو پر غور کرنے لگی ہے، اور شاید ہر کسی کو شک و شبے کی نگاہ سے بھی دیکھنے لگی ہے۔ وقت بہت کچھ سکھا دیتا ہے، جذباتیت اور نادانی سے دانائی بھی، اور چٹان کی طرح سخت، ضدی اور بے حس بننا بھی۔ امی جی کو اس کے ارادوں کی خبر ملی تو انہوں نے اس نادر خیال کو یکسر مسترد کر دیا۔ مجھے تم سے کوئی نوکری نہیں کروانی، میرا کام ٹھیک ٹھاک چل تو رہا ہے، عزت کی کھا رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ چند سالوں میں کمال بھی کمانے لائق ہو جائے گا، تو کیا میں اپنی زندگی یوں ہی بے مقصد گزار دوں؟ سمن نے احتجاج کیا۔ یہ طویل دن اس سے کاٹے نہ کرتے تھے، یادوں کی یلغار بے چین رکھتی تھی اور وہ ان سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ لو بھلا بے مقصد کیوں؟ تمہارے لیے میں نے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ امی جی کی مسکراہٹ میں معنی خیزی تھی۔ سمن کو ان کا مفہوم سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی، مگر اس کے اندر خوشی کی کوئی رمق نہ تھی، نہ ہی وہ دکھاوے کے طور پر شرما سکی۔ سارے جذبات پر گویا برف سی پڑی تھی، کوئی امنگ جاگتی ہی نہ تھی، بس ہر وقت ایک ملال، ایک بے چینی، توہین کا ایک احساس گھیرے رہتا تھا۔ شاہ نواز نے جس طرح اس سے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جھوٹی محبت کا کھیل رچایا تھا، اس کے معصوم دل کو روندا تھا، اس کے جذبات کا مذاق اڑایا تھا۔ کاش وہ اس سے اس کا بدلہ لے پاتی، مگر وہ تو کتنی آسانی سے یہ ملک چھوڑ کر ہی فرار ہو گیا تھا۔ بزدل، بگوڑا کہیں کا۔ اس نے امی جی سے تو کوئی حجت نہیں کی، مگر چپکے ہی چپکے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ اس نے کتنی ہی جگہوں پر درخواستیں بھیج رکھی تھی، مگر کہیں سے کوئی مثبت رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ ہر اچھی پوسٹ کے لیے اعلیٰ ترین کے ساتھ ساتھ مناسب تجربے کی بھی ڈیمانڈ کی جاتی تھی، اور یہ خصوصیات ابھی اس میں کہاں تھیں؟ اس روز امی جی نے اس کے لیے فون کی اطلاع دی۔ شاید تمہاری کسی دوست کی امی ہیں۔ سمن یہی اندازہ لگاتی اٹھی تھی کہ یقیناً اس کی حالیہ بھیجی ہوئی درخواست کا یوں جواب آیا ہوگا، ورنہ اس کی کسی دوست کی امی کو اس سے بھلا کیا کام ہو سکتا تھا؟ فون کرنے والی ہستی اس کی توقع کے قطعی خلاف بیگم ستوت آرا جمال کی تھی۔ سمن کی آواز سنتے ہی ان پر جیسے ہذیانی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ آخر تم اپنے ارادوں میں کامیاب ہو ہی گئیں، تم نے اپنا انتقام لے ہی لیا۔ دیکھو تم نے میرے ساتھ کیا کر ڈالا، تم نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ ان کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ سمن شل ہو گئی۔ اول تو بیگم ستوت آرا جمال کی آواز سن کر اسے ایک اعصابی جھٹکا لگا تھا، پھر اس پر ان کا یہ انداز، ان کے یہ الفاظ، ایک لمحے کے لیے حواس معطل ہو گئے، زمین ڈول سی گئی۔ کیا ہوا؟ شاہ نواز کو؟ اس کے منہ سے بے ساختہ اور بے ارادہ نکلا تھا۔ شاہ نواز جرمنی چلا گیا، بیگم ستوت آرا جمال نے روندی ہوئی آواز میں بتایا۔ وہ ابھی تک وہیں بون میں ہے۔ میں نے اسے کتنا روکنا چاہا تھا، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی۔ اس پر تو تمہارے عشق کا جادو چڑھا ہوا تھا۔ کیسے سنتا؟ وہ مجھے خط تک نہیں لکھتا، فون پہ ڈھنگ سے بات نہیں کرتا، اب کہتا ہے کبھی واپس نہیں آئے گا، جرمنی میں ہی سیٹل ہو جائے گا۔ سمن کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہونے لگی، مگر اپنے بدن کے لرزش پہ قابو پانے میں اسے خاصی دیر لگی۔ یہ ماں بیٹا تو جان نکالنے کے سارے ڈھنگ جانتے ہیں۔ اس نے اس سختی سے ہونٹ کچلا کہ خون چھلک پڑا۔ اس پر اب شرمندگی غالب ہو رہی تھی۔ اپنی بے اختیاری خود اس کے لیے بھی حیران کن اور شرم انگیز تھی۔ شاید وہ اپنی عزت نفس بھلا بیٹھی تھی، ورنہ یہ کیفیت کیا معنی رکھتی تھی؟ وہ خجل کھڑی خود کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتی رہی کہ ایسا کچھ اس نے محض انسانی ہمدردی کی وجہ سے محسوس کیا تھا، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ اس شاہ نواز نامی شخص سے اسے اب نہ کوئی دلچسپی رہی ہے، نہ رغبت۔ ادھر بیگم ستوت آرا جمال اس کے رد عمل پر دھیان دیے بغیر اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ IT ٹریننگ اسکالرشپ کا تو محض بہانہ ہے، میں خوب جانتی ہوں۔ وہ مجھ سے بھاگ رہا ہے، مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہ رہا ہے، مجھ سے، ارے اپنی ماں سے جس نے اس کے پیچھے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ وہ ہر جگہ اس کا چرچا کرتا تھا، اور اب اسے میرا کوئی احساس ہی نہیں رہا۔
میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اسے اس کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ میں بیمار پڑی تھی اور وہ چلا گیا، یہ بھی نہ سوچا کہ میں مر گئی تو۔ وہ جیسے اپنے حواسوں میں نہ رہی تھی۔ اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ تم ایک خوبصورت بلا ہو، جادوگری ہو، تم نے اس کے دماغ پہ قبضہ کر رکھا ہے، کوئی منتر پڑھ کے اسے بے بس کر دیا ہے، ورنہ میرا شاہنہ تو ایسا نہ تھا۔ سمن کے اندر چنگاریاں سی پھوٹنے لگی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ناقابل فہم تھا۔ ضرور یہ ماں بیٹا مل کے کوئی نیا ڈرامہ سٹیج کرنے کی فکر میں تھے، کوئی نئی چال چل رہے تھے۔ کہاں تو بیگم ستوت آرا جمال اس کی آواز سننے کی روادار نہ تھی، اور کہاں یوں فون کر کے اسے اپنے دکھڑے سنا رہی تھی، اور بھلا انہیں کیا حق پہنچتا تھا اسے یوں الٹے سیدھے القاب سے نواز کے اس پہ الزام تراشی کرنے کا۔ وہ اب پہلے کی طرح کوئی لحاظ یا مروت کرنے والی نہیں تھی۔ اس نے ان کی بات کاٹ ڈالی اور اپنے اندر کی تمام تر کڑواہٹ اپنے لہجے میں سمو کے بولی، شاید آپ نے غلطی سے کسی اور کے بجائے میرا نمبر ڈائل کر ڈالا ہے۔ میں سمن ہوں، جانتی ہوں۔ بیگم ستوت آرا جمال نے گھائل سے انداز میں کہا، میں تم سے ہی بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر شاید میں کچھ غلط بول گئی۔ ایم سوری، مگر مجھے اپنا کچھ ہوش نہیں ہے۔ مجھے اس وقت تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تم سے زیادہ میرا دکھ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ سمن کو ہنسی ہی تو آ گئی۔ اچھا مذاق ہے۔ بھلا بیگم ستوت آرا جمال اتنی آسانی سے کیسے بھول سکتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان اس طرح کے خوشگوار تعلقات کبھی بھی نہیں رہے تھے؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ جو کچھ بھی ہے آپ کا اور آپ کے بیٹے کا معاملہ ہے، میرا اس سے کیا تعلق؟ تعلق ہے تعلق۔ بیگم ستوت آرا جمال مچل کے بولی، تم بھی جانتی ہو وہ ایسا تمہاری وجہ سے کر رہا ہے، مجھے سزا دے رہا ہے، ورنہ وہ تو میرے بغیر کھانا تک نہیں کھاتا تھا، میری ایک ایک بات مانتا تھا، میرا کوئی حکم ٹال ہی نہیں سکتا تھا۔ تم اسے سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ وہ میرے ساتھ کتنی زیادتی کر رہا ہے، مجھے کتنا دکھ دے رہا ہے۔ میری تو کسی بات کا وہ یقین ہی نہیں کرتا، سمجھتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں، اسے جذباتی بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تم اسے بتاؤ کہ میں کتنی بیمار ہوں، کتنی پریشان ہوں، اسے کتنا یاد کرتی ہوں۔ سمن کا دماغ جھنجھنا گیا۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ اس کی سب سے بڑی مخالف آج اسی سے تعاون کے طلبگار تھی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ وہ سرد مہری سے بولی۔ اول تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو مجھے فون کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ میرا آپ کے بیٹے سے نہ کوئی رابطہ ہے، نہ میں رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ ایک عجیب ہی داستان سنا رہی ہیں، مگر میں تو اس شخص کا نام ہی نہیں سننا چاہتی، بلکہ میں تو سب کچھ بھول بھی چکی ہوں۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میری تو منگنی بھی ہو چکی ہے۔ جانے کن جذبات سے مغلوب ہو کر ایک اور جھوٹ منہ سے پھسلا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بیگم ستوت آرا جمال کی آواز مایوسیوں کی اتاہ گہرائیوں میں ڈوبنے لگی۔ ایسا مت کہو، پلیز مجھے انکار مت کرو۔ بیگم ستوت آرا جمال آج یکسر بدلی ہوئی شخصیت کے روپ میں تھی۔ ان کے لہجے میں ان کے مخصوص زام اور رونت کے بجائے ممتا کی تڑپ تھی۔ بیٹے کی جدائی نے انہیں ایک دم سے کمزور کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ شدید اندرونی توڑ پھوڑ سے دو چار لگ رہی تھی۔ کوئی بھی شخص شاید اتنی اعلیٰ پائی کی اداکاری نہیں کر سکتا تھا، لیکن اگر یہ سچ تھا تو بھی ناقابل یقین تھا۔ سمن کو گو تسکین سی محسوس ہونے لگی۔ ان جیسی ضدی، خود غرض اور خود پرست عورت کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ شاہ نواز اپنی ماں سے دیوانہ وار محبت کرتا تھا، اس سے ایسی امید تو نہیں کی جا سکتی تھی، مگر وہ اتنا جذباتی بھی تو تھا۔ اگر وہ واقعی ایسا ہی کر رہا تھا تو پھر اچھا ہی کر رہا تھا۔ سمن کے زخموں پر ٹھنڈک سی پڑنے لگی۔ شاہ نواز کہتا تھا کہ اس کی ممی آہنی اعصاب کی عورت ہے، مگر یہ اعصاب تو ایک ذرا سی چوٹ سے تڑک گئے تھے، یا پھر شاہ نواز ہی ان کی کمزوری تھا۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہے گا، میری نظروں سے دور۔ وہ وہاں کی شہریت کے لیے اپلائی کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں اس کے پیچھے آئی تو وہ ملک بھی چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے گا۔ آخر ایسا کیا کر ڈالا ہے میں نے؟ ریسیور کی دوسری طرف سے بیگم ستوت آرا جمال کی گوٹی گوٹی سسکیاں سنائی دینے لگی تھیں۔ سمن کو شاید ان پہ ترس بھی آ گیا تھا، مگر اسی لمحے ذہن نے ٹوک ڈالا۔ عقل ہوشیار باش کی دہائی دینے لگی، یہ ماں بیٹے بڑے کایا ہیں، موقع کی مناسبت سے داؤ چلتے تھے، خوب سوچ سمجھ کر پتا پھینکتے تھے۔ لوگوں کے جذبات سے کھیلنا تو ان کا فن تھا، ضرور یہ ان کی نئی چال تھی، ایک نئی سازش کا آغاز تھا، نیا جال لائے تھے پرانے شکاری۔ ہوشیار رہنا ضروری تھا۔ اس سازش نے اسے بروقت سنبھال دیا تھا۔ وہ اپنے اندر اٹھتے ہمدردی کے احساس کو سختی سے کچل کے بولی، شاید آپ دونوں کوئی نیا ڈرامہ شروع کر رہے ہیں، مگر افسوس محترم خاتون، اب مجھے ذرا عقل آ گئی ہے۔
ایک ٹھوکر کافی رہتی ہے۔ یہ بات اپنے دور دیس بیٹھے فراڈیے بیٹے کو بھی سمجھا دیجیے، مگر میرا تو مفت مشورہ ہے کہ وہ اپنا نیا شکار وہیں جرمنی میں ہی تلاش کرے۔ سنا ہے جرمن عورتیں بڑی وفادار ہوتی ہیں، مل جائے گی وہاں بھی کوئی مالدار آسامی۔ پھر کیا ہوا جو ہٹلر کی نسل سے ہوئی؟ اس کے الفاظ جلتی پر تیل کا سا کام کر گئے۔ بیگم ستوت آرا جمال غم و غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ چلانے لگی۔ ڈرامہ تم کر رہی ہو، جھوٹ بول رہی ہو۔ تم تو ہو ہی جھوٹی، میں سب جانتی ہوں، اور اب بھی تمہارے کانٹیکٹ میں ہے، وہی تو کرتا ہے جو تم کہتی ہو۔ یہ تم دونوں کی پلاننگ ہے، اس کے منہ میں تمہاری زبان ہے، تمہارے کہنے پر ہی وہ مجھے چھوڑ گیا ہے۔ آخر تمہاری مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ تو میرے بیٹے کو آزاد کیوں نہیں کر دیتی؟ ٹھیک ہے، تم دونوں بھی سن لو، میں بھی مقابلہ کروں گی۔ یہ تو پتہ نہیں کیوں میں نے تمہیں فون کر لیا۔ اس سے کہہ دینا میں ٹوٹ جاؤں گی مگر جھکوں گی نہیں۔ وہ اگر ضدی ہے تو میں بھی اس کی ماں ہوں، دیکھتی ہوں کہاں تک اپنی منمانی کرتا ہے۔ تم کب تک ہم ماں بیٹے کو جدا رکھ سکتی ہو؟ سمن کو ان کی ذہنی حالت پر واقعی شبہ ہونے لگا تھا۔ بیماری کے ساتھ ساتھ تنہائی اور شکست خوردگی کے احساس نے یقیناً ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کو متاثر کیا تھا۔ انہیں اپنے اعصاب پر قابو نہیں رہا تھا۔ وہ واقعی قابل رحم ہو رہی تھی۔ بظاہر اتنے مضبوط اور طاقتور دکھائی دینے والے لوگ اندر سے اتنے کھوکھلے بھی تو ہو سکتے تھے۔ اس نے مزید کچھ کہے سنے بغیر ٹیلی فون کا ریسیور رکھ دیا۔ عجیب معمہ سا تھا، حقیقت اور فسانے میں امتیاز کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ شاہ نواز اگر اتنا ہی عاشق صادق ہوتا کہ اس کی وجہ سے یہ ملک چھوڑ جائے یا اپنی ماں سے نافرمانی کرے تو شروع تا آخر اسے دھوکے میں کیوں رکھتا؟ یہ حمیت پہلے کیوں نہ جاگی تھی؟ اگر ان دونوں ماں بیٹے کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہوا تھا تو یقیناً اس کی وجہ کوئی اور ہوگی۔ شاید کوئی جائیداد کا تنازع ہو اور بیگم ستوت آرا جمال اسے کوئی اور رنگ دے کر متاثر کرنے چلی تھی، جیسے وہ پہلے کی طرح جھٹ سے ایمان ہی تو لے آئے گی۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آئے چلا جا رہا تھا۔ یہ دل بھی بڑا خوار کرتا ہے۔ ایک طرف تو وہ شاہ نواز کو ہمیشہ کے لیے بلانے کا دعویٰ کر رہی تھی اور دوسری طرف اس کے بارے میں کسی ممکنہ بری خبر کے تصور ہی سے جان پہ بنائی تھی۔ شاید بیگم ستوت آرا جمال جیسی جہاں دیدہ عورت نے بھی یہ بھانپ لیا ہوگا اور اسی سے ان کا حوصلہ بڑا ہوگا۔ اسے تو چاہیے تھا کہ ان کی آواز سنتے ہی فون رکھ دیتی، پھر مزید کسی تفصیل یا وضاحتوں کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ بیگم ستوت آرا جمال اسے رام کرنے کے لیے اتنی لفاظی نہ کرتی۔ وہ تو یہی سمجھے بیٹھی تھی کہ اپنے ہاتھوں زندگی کا یہ تلخ باب ہمیشہ کے لیے بند کر چکی ہے۔ پھر دل اس کا نام سن کر مزید جاننے کے لیے کیوں مچل گیا تھا؟ اس کی بلا سے وہ جرمنی چلا جاتا یا آسٹریلیا؟ آخر کمزوری تو اس کے اندر تھی۔ اس سے یہی ظاہر ہوا کہ وہ اپنی تمام تر دغا بازی اور ریاکاری کے باوجود اس کے دل کے کسی گوشے میں اب بھی براجمان تھا۔ بیگم ستوت آرا جمال کے فون نے خوابیدہ جذبات کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ راکھ میں دبی چنگاریاں پھر سے سلگ اٹھی تھیں۔ سارے زخم نئے سرے سے ہرے ہو گئے تھے، مگر سچ تو یہ تھا کہ اس انکشاف سے اسے ایک عجیب طرح کی خوشی ہوئی تھی کہ شاہ نواز اس کی وجہ سے اپنی ماں سے روٹھا ہے یا گھر چھوڑ گیا ہے۔ دماغ لاگ جٹلانے کی کوشش کر رہا تھا مگر دل خوش فہم ہوا جا رہا تھا۔ وہ متضاد سی کیفیات کا شکار ہو رہی تھی۔ سکون و بے سکونی کی یکساں یلغار تھی۔ ہاں، وہ شخص اب بھی اس کے اعصاب سے چمٹا ہوا تھا۔ خود کو دھوکہ دینا اور بات تھی مگر حقیقت یہی تھی۔ وہ دن بھر بے چین پھرتی رہی۔ امی جی اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں الجھی تھی۔ سمن پہلے ان کی کلاس ختم ہونے کا انتظار کرتی رہی، پھر کمال آ گیا تو مناسب موقع کی تلاش رہی۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر کمال اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے نکل گیا۔ امی جی آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں لیٹیں تو سمن نے پھر انہیں ساری تفصیل سنا ڈالی۔ امی جی لیٹے سے اٹھ بیٹھی، ان کا سارا اطمینان رخصت ہو گیا۔ ماتھے پر تفکر کی گہری لکیر پڑ گئی۔ انہوں نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے سمن کو دیکھا۔ کیا تم نے اس کی باتوں کا یقین کر لیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اتنی دیر سے ذہنی طور پر تیار ہونے کی بنا پر سمن اب پورے اعتماد سے یہ جملہ کہہ سکتی تھی۔ پھر بھی مجھے کوئی فیصلہ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ لوگ مجھے کافی خطرناک لگ رہے ہیں، یوں خاموش بیٹھ جانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ لمبا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا پڑے گا۔ امی جی خود کلامی کے سے انداز میں بولیں۔ رہنے دے امی جی، ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی نئی چال ہے تو ناکام ہی گئی۔ مجھ پر اب کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں نے تو بس یوں ہی آپ کو انفارم کرنے کے لیے بتا دیا۔ اچھا کیا، بے خبری بہت بری ہوتی ہے، مگر خیر ایک حل ہے میرے پاس۔
سمن ان کے اس آخری جملے پر دھیان نہیں دے پائی۔ وہ اپنی ہی الجھن میں تھی۔ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگ ہاتھ دھو کر اس مقام کے پیچھے کیوں پڑے ہیں، کیسے کیسے حربے آزماتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پیچھے اپنا رویہ، اپنا لب و لہجہ تک بدل ڈالا۔ اسے رہ رہ کر بیگم ستوت آرا جمال پہ حیرت ہو رہی تھی۔ ایسی بھی کیا ہرس، جبکہ قانونی طور پر تو یہ انہیں ملنے والا نہیں، جبھی تو یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں بعض اس طرح کے لوگ ایسی باتوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اسی لیے تو ڈرتی ہوں کہ کہیں کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا دیں۔ سوچ رہی ہوں تمہاری ثروت خالہ کو جواب دے ہی دوں۔ کیا جواب؟ کیسا جواب؟ اس معاملے کے بھی ثروت خالہ کے ذکر پر سمن نے چونکنا ہی تھا۔ ثروت نے تمہارے لیے بات کی تھی، اپنے بیٹے کے لیے۔ امی جی نے ایک نیا انکشاف کیا۔ سمن کی حیرت دو چند ہو گئی۔ مگر ثروت خالہ کا تو کوئی اتنا بڑا بیٹا ہی نہیں۔ تم نہیں جانتی، وہ اس کا ستیلا بیٹا ہے، اس کے شوہر کی پہلی بیوی سے۔ مگر خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ثروت اسے بہت چاہتی ہے، امی جی نے ٹالنے والے انداز میں بتایا۔ سمن نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر امی جی اس سے بیشتر بول اٹھی۔ دیکھو سمن، اب اس بارے میں کوئی بحث مت کرنا، میں اس وقت کسی سوال جواب کے موڈ میں نہیں ہوں، اور پھر میں جو کچھ کروں گی تمہارے بھلے کے لیے ہی کروں گی، سوچ سمجھ کر ہی کروں گی۔ ثروت تو بہت پہلے سے مجھ سے کہہ رہی تھی، میں نے ابھی تک اسے جواب نہیں دیا، سوچ ہی رہی تھی نا، اور تمہاری رائے بھی تو لینی تھی۔ سمن پہلو پر پہلو بدل رہی تھی، جزبز ہو کے بولی، آپ میری رائے تو لینا ہی چاہتی تھی، تو بس مجھے شادی نہیں کرنی، اور خاص کر ثروت خالہ کے بیٹے سے تو ہرگز نہیں، اس لیے کہ وہ ستیلا ہے۔ ارے ثروت اسے اپنے سگے بیٹے کی طرح سمجھتی ہے۔ امی جی نے جیسے تسلی کروائی، تبھی انہوں نے اس کے بارے میں کبھی بتایا تک نہیں۔ سمن کو بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ تو یہی سمجھتی رہی تھی کہ ثروت خالہ کتنی خوش قسمت ہے، ان کی زندگی میں کوئی کمی کوئی خلیش نہیں، وہ بھی تو کتنی خوش باش دکھائی دیتی تھی، مگر ستیلے پن کی آنچ کچھ کم تو نہیں ہوتی۔ شاید ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کوئی کمی ضرور رہ جاتی ہے۔ امی جی ہچکچاتے ہوئے وضاحت کرنے لگی، اصل میں اس لڑکے کو ثروت کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں کچھ وقت لگا تھا، اس کے بارے میں زیادہ تفصیل میں خود بھی نہیں جانتی، اسی لیے ابھی تک ثروت کو اقرار نہیں کر سکی تھی۔ سنا تھا وہ اپنی ماں کے بہت قریب رہا تھا اور اس کی موت کو ذہنی طور پہ قبول نہیں کر پایا، پھر اس پر باپ کی دوسری شادی۔ شروع میں دونوں کے تعلقات واقعی کچھ زیادہ خوشگوار نہیں رہ سکے۔ وہ اتنے سال گھر سے دور ہاسٹل میں رہا، مگر اب سب ٹھیک ہے، بلکہ اب تو اس نے خود ثروت کو اپنے لیے لڑکی ڈھونڈنے کو کہا ہے، اور ظاہر ہے ثروت کو پہلا خیال تمہارا آیا۔ اسی بہانے وہ آپ کے سر سے میرا بوجھ اتارنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیچارے بیٹے کو بھی مجبور کر ڈالا ہوگا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا عین ثواب ہے۔ کمال کا ستیلا پن دکھا دیا۔ سمن کی عزت نفس کو سخت چوٹ لگی تھی۔ اب بس بھی کریں امی جی، ثروت خالہ تو اپنی سخاوت میں سب کچھ لٹا دیں گی، آخر ہم ان کے کتنے احسانوں کا بوجھ اتاریں گے۔ امی جی اسے گھورنے لگی۔ زیادہ ڈائلاگ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احسان کیسا، ثروت میری دوست ہے، دوستی ایسے وقت پہ کام آتے ہیں، اور پھر کیا کمی ہے تم میں؟ ثروت کو اپنے بیٹے کے لیے تم سے بہتر لڑکی مل ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ ان کا سگا بیٹا ہوتا تو کیا تب بھی میں ہی پہلی ترجیح ہوتی؟ یقیناً نہیں، اور ضرور آپ نے ثروت خالہ سے ایسا کوئی ذکر کیا ہوگا کہ آپ میری وجہ سے پریشان ہیں۔ سمن اپنے آپ کو کس قدر کم مایہ محسوس کر رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، امی جی نے کمزور سی تردید کی، مگر ان کا لہجہ چکلی کھا رہا تھا کہ ایسی ہی بات تھی۔ سمن کا ڈوب پڑنے کو جی چاہنے لگا۔ پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ امی جی نے اس کی رسوائی کی ساری داستان بھی سنا ڈالی ہو۔ وہ ثروت خالہ سے کب کچھ چھپاتی تھی۔ ثروت خالہ کو اس بہانے نیکی کرنے کا ایک اور موقع مل گیا تھا۔ اور یہ اچھی ضد پکڑی ہے تم نے کہ شادی نہیں کرو گی؟ شادی نہیں کرو گی تو کیا ساری عمر یوں ہی بیٹھی رہو گی؟ کیا فرق پڑتا ہے، دنیا میں ہزاروں لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی، ایک میری نہ ہوئی تو کیا قیامت آ جائے گی؟ سمن نے سنجیدگی سے کہا۔ امی نے ہول کر اسے ٹوک ڈالا۔ ابھی یہ اختیار میں نے تمہیں نہیں دیا بیٹا کہ اپنی زندگی کے ساتھ جو مرضی آئے کرتی رہو۔ حقیقت تو یہی ہے کہ میں پہلے ہی تمہاری وجہ سے بہت پریشان رہی ہوں، اب مجھے اور پریشان مت کرو۔ انہوں نے اس حتمی انداز میں کہا تھا کہ سمن کو چاروں ناچار خاموشی سے اٹھنا پڑا۔ امی جی نے اگر ایک بات کا تہیہ کر لیا تھا تو یقیناً وہ اس پہ عمل بھی کر گزریں گی۔ ثروت خالہ کی پیشکش ان حالات میں انہیں نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ لگی ہوگی۔ انہیں اس بات کی بھی فکر نہیں تھی کہ وہ کس قدر سبکی محسوس کر سکتی ہے۔ اب وہ پچھتا رہی تھی کہ اس نے ناحق بیگم ستوت آرا جمال کے فون سے امی جی کو آگاہ کر کے انہیں متحرک کر ڈالا۔
اب وہ سوچ بچار میں مزید وقت ضائع کیے بغیر سیدھا صبا و حامی بھر لینا ہی مناسب سمجھیں گی۔ ایک مصیبت سے چھٹکارا پانے کی فکر میں دوسری مصیبت گلے آ پڑی تھی، مگر اس نے بھی مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ منافقت کی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ دل کسی ایک کے نام پر دھڑکتا ہو، جسم کسی اور کو سونپ دیا جائے، یہ دھاندلی اس سے نہیں ہو سکتی تھی۔ زندگی میں بہت سے جھوٹ بولے تھے مگر یہ جھوٹ نبھایا نہ جائے گا، اور پھر یہ بھی طے تھا کہ وہ ثروت خالہ کا مزید احسان نہیں قبول کر سکتی تھی۔ یقیناً انہوں نے اپنے اس ستیلے بیٹے کو، جس کا نام بھی کبھی ان کے ہونٹوں پر نہیں آیا تھا، زبردستی ہی کچھ کہہ سن کر جذبہ خدا ترسی کے تحت یہ شادی کرنے پر آمادہ کیا ہوگا، اور زبردستی کسی پہ مسلط کیا جانا وہ ہرگز پسند نہیں کر سکتی تھی۔ ہر مسئلے کا حل شادی ہی تو نہیں ہوتی۔ بیگم ستوت آرا جمال سے اس قدر خوف زدہ ہونا بھی بے معنی تھا کہ اپنی انا اور خودداری ہی گروی رکھ لی جائے۔ کل پھر اس شخص کی نگاہ میں اس کی کیا عزت رہے گی؟ اور جو ثروت خالہ نے بھی شادی کے بعد روایتی ساس کا روپ دھار لیا تو امی جی سے دوستی کے سارے دعوے درے کے درے رہ جائیں گے۔ ہر چیز اپنے اصل مقام پر ہی اچھی لگتی ہے۔ دل کے کسی کونے میں ابھی تک شاہ نواز کے نام کی جو شمع جل رہی تھی، اس کا بجھ جانا بھی تو ضروری تھا۔ وقت کے چند تیز و تند تھپیڑے یقیناً بہت جلد اس روشنی کو گل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہی زندگی کے کسی نئے سفر کے آغاز کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا، مگر ابھی یہ بہت قبل از وقت تھا۔ ابھی تو وہ پرانے سراب سے ہی نہیں نکل پائی تھی۔ بیگم ستوت آرا جمال کے ایک ہی فون نے اندر ایک ہلچل سی مچا دی تھی۔ دبی ہوئی کسک پھر ابھر آئی تھی۔ بون میں ٹینس کے مقابلے ہو رہے تھے اور وہ سپورٹس چینل لگائے سارا دن بے مقصد ٹیلی ویژن اسکرین پر نظریں گاڑے بیٹھی رہ جاتی کہ شاید تماشائیوں میں کسی شناسا چہرے کی جھلک دکھائی دے جائے۔ پھر یاد آتا اسے تو ٹینس سے کوئی دلچسپی ہی نہ تھی۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، کھیلا کرتا تھا۔ بیگم ستوت آرا جمال نے بہت کچھ باور کروانے کی کوشش کی تھی مگر شاہ نواز کی طرف سے تو خاموشی ہی تھی، بے رخی سے بھرپور خاموشی۔ وہ شاید اس بار اپنی حکمت عملی تبدیل کر کے ماں کے ذریعے مہرے کھسکا رہا تھا، یا شاید جرمنی کی رنگینیوں میں کھو گیا تھا۔ ان مشرقی مردوں کو پناہ مغربی حسیناؤں کی باہوں میں ہی تو سجائی دیتی ہے۔ شاہ نواز کہاں کا پارسا ہوگا؟ وہ سوچتی تو جلن اور حسد کی ایک گرم لہر پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ وہ خود کو بہلانے کی کوشش کرنے لگتی۔ جرمن عورتیں تو کافی بھدے اور گھٹے ہوئے بدن کی ہوتی ہیں، پھر اس پر پھیکے شلجم کی سی رنگت، ان میں وہ چام کہاں جو مشرقی حسن میں ہے۔ پھر خیال آتا کہ یقیناً ان میں بھی ایسی فتنہ بدن ہوتی ہوں گی جنہیں دیکھ کر سانس رک جائے۔ حسن کے وہ بے باک جلوے تو کسی بھی مرد کے ہوش اڑا سکتے ہیں۔ اگر شاہ نواز سے بھی کوئی ایسی بے باک اور چنچل لڑکی ٹکرا گئی تو اس سے آگے گویا سوچنا بھی محال تھا۔ اچھی بھلی پرسکون ہوتی زندگی دوبارہ انتشار کی زد میں آ گئی تھی۔ اس پر پھر خطرے کی یہ نئی تلوار بھی مسلسل سر پہ ٹنگی تھی کہ کہیں امی جی ثروت خالہ کے سامنے حامی نہ بھر بیٹھے۔ امی جی اس معاملے کو اپنے ہی نقطہ نظر سے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ ماننے پر تیار ہی نہ ہوتی تھی کہ بیگم ستوت آرا جمال بالآخر یہ جان کر خود ہی تک ہار کر بیٹھ جائیں گی کہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے۔ ثروت خالہ ان کی نسبت کہیں زیادہ نڈر، سمجھدار اور معاملہ فہم تھی، اور پھر وہ امی جی کے ساتھ ساتھ خود سمن سے بھی تو دوستی کا دعویٰ کرتی تھی۔ سمن کو ان کی سنگت میں عمروں کے درمیان فرق کا احساس ہی نہ ہوتا تھا۔ وہ کس قدر دوستانہ انداز میں اس کی بات سنتی اور سمجھتی تھی۔ سمن کو اس بار بھی انہی سے رجوع کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ فون پر کوئی ایسا ذکر چھیڑنا ممکن نہ تھا۔ بات بہت لمبی اور وضاحت طلب تھی، اور پھر مختصر سی کال کے دوران امی جی بھی تو موجود ہوا کرتی تھی۔ اس رات سمن ثروت خالہ کو خط لکھنے بیٹھی تو پھر بے اختیار لکھتی چلی گئی۔ رات آہستہ آہستہ بھیگتی رہی، گھڑیاں آگے سے رکھتی رہیں اور اس کا قلم چلتا رہا۔ اس نے ثروت خالہ سے وہ سب کہہ ڈالا جس کا بوجھ وہ ایک عرصے سے سینے پہ دھرے ہوئے تھی، مگر کوئی شریک راز نہ ملتا تھا۔ اس نے اپنا دل کھول کر ان صفحات پر دھر دیا۔ آپ نے یقیناً میرے لیے اچھا ہی چاہا ہوگا، مگر شاید میں آپ سے، آپ کے بیٹے سے انصاف نہیں کر پاؤں گی۔ اس نے انہیں لکھا تھا، میں تو آپ کے احسانوں کو کسی طرح اتارنا چاہ رہی تھی، مگر اس طرح مجھ پر ایک ایسا قرض چڑھ جائے گا جو میں باوجود کوشش کے شاید کبھی نہیں اتار پاؤں گی۔
وہ جانتی تھی کہ امی جی نے ثروت خالہ کو شاہ نواز کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہوگا، جبھی تو اپنے پچھلے خط میں ثروت خالہ نے ڈھکے چھپے انداز میں اسے نصیحتیں کی تھیں کہ ایک لڑکی ہونے کے ناطے اس پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور وہ اپنی ماں کا، اپنے بھائی کا، اپنے گھر کی عزت کا خیال رکھا کرے۔ سمن کو تب شک سا ضرور ہوا تھا مگر یقین نہ تھا۔ اس بار اس نے بھی ثروت خالہ سے کچھ نہ چھپایا، اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا، اپنی کوتاہیوں کے بارے میں، اپنی کمزوریوں کے بارے میں، اپنی نادانیاں، اپنی جذباتیت، پھر وہ دکھ جس سے وہ گزری تھی اور گزر رہی تھی۔ اس نے ان سے مہلت مانگی تھی۔ مجھے ابھی سنبھلنے کے لیے وقت چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے جھوٹ بولے ہیں مگر آج ایک سچ ضرور بولوں گی۔ میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود ابھی تک اسے بھول نہیں سکی مگر بھولنا چاہتی ہوں۔ میں زندگی کسی خود فریبی کے سہارے گزارنا نہیں چاہتی۔ ایک دھوکے باز کو یاد رکھنے سے کیا حاصل؟ اپنی جان پر ستم کرنے کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ میں تو صرف اپنے احساس کمتری سے چھٹکارا چاہا تھا۔ میرا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا یا فریب دینا تو نہیں تھا، اور اس نے ہر بازی بہت سوچ سمجھ کے کھیلی تھی۔ میری محبت میں جھوٹ کہاں تھا مگر اس کا ایک ایک حرف ریا پہ مبنی تھا۔ اس کی چاہت میں نہیں تھی، ایک تما تھی جو اسے میری طرف کھینچ لائی تھی۔ سرد پتھریلی دیواریں شاید کسی کی نگاہ میں ایک جیتے جاگتے انسان سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ اور اب ایک نیا تماشا۔ نہیں، مجھے اس پہ یقین نہیں ہے، میں یقین کرنا بھی نہیں چاہتی۔ ہاں، دل چاہتا ہے خوشگمان جو ٹھہرا۔ یہ دور بھی گزر جائے گا مگر آدمی کو سنبھلنے، خود کو دوبارہ کمپوز کرنے کے لیے کچھ وقت تو چاہیے ہوتا ہے۔ امی یہ بات سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ ساری پریشانیوں کا باعث مجھے سمجھتی ہیں۔ وہ شاید مجھے ہی قصوروار سمجھتی ہیں اور خود سے بھی۔ مجھے اپنے لیے کیا گیا ان کا ہر فیصلہ قبول ہوگا مگر ابھی نہیں، اور اپنی انا اور خودداری کی قیمت پر تو ہرگز نہیں۔ کوئی اپنی رضا سے مجھے اپنائے تو اور بات ہے مگر کسی مجبوری، کسی جبر یا سودے بازی کی بنا پہ ایسا ہو، یہ مجھے قبول نہیں ہوگا۔ بات بس اتنی ہے۔ ایک اتنی سی بات لکھنے میں تقریباً ساری رات گزر گئی تھی۔ سمن نے اس بیچ کتنے ہی صفحات لکھ کے پھاڑے بھی تھے۔ پھر جب اس نے نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ کاغذات سمیٹتے ہوئے سر اٹھایا تو ذہنی اور اعصابی طور پر اتنی تھک چکی تھی کہ اپنے لکھے ہوئے پر نظر ثانی کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ اس نے وہ طویل خط یوں ہی لفافے میں بند کر ڈالا۔ اس کے خیالات بہت بے ربط صحیح مگر ثروت خالہ یقیناً اس کا مسئلہ سمجھ سکتی تھی۔ خط پوسٹ کرنے کے ساتھ ہی اس نے جواب کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ثروت خالہ کو یہ بھی لکھا تھا کہ وہ اس کے خط کے بارے میں امی جی سے ذکر نہ کریں۔ ثروت خالہ کا جواب مختصر مگر اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ اس 2 سطری خط میں انہوں نے لکھا تھا، پیاری سمن، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری امی جی کو میں خود سنبھال لوں گی، چلو اب مسکراؤ مگر دل سے، تمہاری اپنی ثروت خالہ۔ سمن کو لگا جیسے اس کی آدھی پریشانی دور ہو گئی ہے۔ ثروت خالہ نے امی جی کو نہ جانے کیا کہا تھا مگر یہ ضرور ہوا تھا کہ امی جی نے دوبارہ اس رشتے کا ذکر نہیں چھیڑا۔ زوبیہ اپنی ڈلیوری کے سلسلے میں میکے آئی ہوئی تھی۔ اس نے سمن کو فون کیا اور چھوٹتے ہی شکوے شکایات کے انبار لگا دیے۔ وہ اس بات کا سخت گلہ کر رہی تھی کہ سمن اس کے نکاح کی تقریب میں شریک نہ ہوئی تھی۔ زوبیہ شادی کے بعد پہلی بار میکے آئی تھی۔ کسی اندرونی پیچیدگی کی وجہ سے اس کی لیڈی ڈاکٹر نے حمل کے عرصے میں دور دراز کے سفر کی ممانعت کر رکھی تھی۔ اب سب کچھ نارمل تھا۔ سمن گمسم ہو گئی۔ وہ زوبیہ کی مہندی کی تقریب سے واپس آئی تھی جب امی جی نے اسے شاہ نواز کی ممی کی آمد کی خبر سنائی تھی۔ امی جی نے بخوشی اجازت دے ڈالی، بلکہ کمال کو خصوصی تاکید کی کہ وہ وقت پہ گھر آ جائے اور سمن کو زوبیہ کے گھر چھوڑ آئے۔ کمال ان دنوں پوری سنجیدگی سے اپنی تعلیم پر توجہ دے رہا تھا۔ وہ بہت سنجیدہ اور ذمہ دار ہو گیا تھا۔ سمن سے اس کی سرد مہری بھی اب کافی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ وہ اکثر اس کے ساتھ اپنے تعلیمی مسائل کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیتا تھا۔ کبھی وہ اپنی عمر سے کئی زیادہ چھوٹا اور لابالی دکھائی دیتا تھا اور لاؤبالی دکھائی دیا کرتا تھا مگر اب اپنی عمر سے کئی زیادہ معتبر۔ امی جی کچھ دنوں تک کافی بے چین اور پریشان رہی تھیں۔ انہوں نے سمن سے کئی بار یہ پوچھا تھا کہ کہیں ان کی غیر حاضری میں بیگم ستوت آرا جمال کا فون دوبارہ تو نہیں آیا۔ سمن کی طرف سے نفی میں جواب ملنے پر ان کی پریشانی میں قدرے کمی ہوئی تھی اور اب ان کا رویہ معمول کے مطابق تھا۔ وہ تو
بلکہ سمن پر زور دیا کرتی تھیں کہ وہ پڑوس میں میل جول بڑھائے یا اپنی سہیلیوں کے گھر بھی چلی جایا کرے تاکہ اس کا دل بہلا رہے۔ بہت دنوں کے بعد سمن نے دل جمی سے کہیں جانے کی تیاری کی تھی۔ وہ کسی کام سے امی جی کے کمرے میں گئی تو اس کی نگاہ فیروزے کے خوبصورت سے گلو بند پہ پڑی۔ یہ گلو بند امی جی کی ایک اسٹوڈنٹ کا تھا۔ وہ بڑے شوق سے کل امی جی کو اس کا ڈیزائن دکھانے آئی تھی، مگر اتفاق سے واپس لے جانا بھول گئی۔ امی جی نے شاید اسے سنبھال کے رکھنے کی غرض سے اپنے کمرے میں لا رکھا تھا۔ سمن کا دل بے اختیار مچل اٹھا۔ یہ گلو بند اس کے فیروزی کاٹن جارجٹ کے سوٹ کی میچنگ کا تھا۔ وہ اٹھا کے اپنے کمرے میں چلی آئی، تیار ہو کے پہن کر دیکھا۔ نازک اور نفیس ڈیزائن کا گلو بند اس کے سراہی دار گردن پہ خوب جچ رہا تھا۔ وہ اتراتی ہوئی امی جی کو دکھانے چلی، مگر امی جی باتھ روم میں تھیں۔ کمال آ چکا تھا اور بائک نکالے اسے پکار رہا تھا۔ سمن وہیں سے ہی امی جی کو اپنے جانے کی اطلاع دے کے جلدی جلدی باہر لپکی۔ زوبیہ بہت گرم جوشی سے ملی۔ ابھی اس کی ڈلیوری میں تقریباً 2 ماہ باقی تھے، مگر اس کا جسم بہت بھاری ہو رہا تھا۔ گول گول بازو، صحت مند گال اور دوہری تھوڑی۔ کبھی وہ اپنے فگر کے بارے میں بہت کانشیس رہتی تھی۔ سمن نے توجہ دلائی تو وہ کسیاہٹ سے ہنس پڑی۔ ہاں بس کیا کروں، کھلی فضا، خالص غذا، وزن تو بڑھنا ہی ہے۔ میرے سسرال میں سب ایک سے ایک چٹورے ہیں، کھانے پینے کے شوقین، کیا کرتی؟ اوپر سے یہ بیبی، بندے کو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ نہ دن اپنے رہتے ہیں نہ راتیں اپنی۔ تم اچھی رہیں کہ ابھی تک بیچلر لائف کے مزے لے رہی ہو۔ ان دنوں کے عیش اور بے فکری کی بات ہی اور ہوتی ہے، مگر تمہیں بھی تو شوق تھا جلد از جلد مہندی رچانے اور بچے پالنے کا۔ سمن کو اس کی ساری بیتابیاں یاد تھیں۔ زوبیہ کی آنکھیں جگر جگر چمکنے لگیں۔ ہاں یہ تو ہے، یہ تبدیلیاں اچھی بھی تو لگتی ہیں۔ زندگی میں بہت سے رنگ آ جاتے ہیں، اور پھر ایک اچھا جیون ساتھی بھی قدرت کے کسی انعام سے کم نہیں ہے۔ پھر وہ بتانے بیٹھ گئی کہ اس کا شوہر اس سے کس قدر پیار کرتا ہے اور اس کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اگر وہ زبان سے نہ بتاتی تو بھی اس کے انگ انگ سے خوشگوار ازدواجی زندگی کی سرشاری ٹپک رہی تھی۔ زوبیہ نے اس کی تعریف کی کہ وہ بہت نکھر گئی ہے اور پہلے سے زیادہ سلم اور سمارٹ ہو گئی ہے۔ کلر تو تم نے میرا فیوریٹ پہن رکھا ہے، تم پر بہت سوٹ کر رہا ہے، اور یہ گلو بند زبردست، کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے۔ اس نے غور سے سمن کا جائزہ لیتے ہوئے بے اختیار تعریف کی تھی۔ سمن نے اپنی گردن میں پڑے گلو بند کو بے ارادہ چھوا، پھر زوبیہ کے چہرے کا اشتیاق دیکھ کر اس کے منہ سے خود بخود نکلا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میری ایک آنٹی رہتی ہیں دبئی میں، انہوں نے ہی بھیجا ہے میری برتھ ڈے پر۔ وہ تو لگ ہی رہا ہے کہ یہاں کا نہیں ہے۔ باہر کی جیولری کی بات ہی اور ہوتی ہے، کس قدر نفیس بناوٹ ہوتی ہے۔ سمن یوں خوشی سے پھول گئی جیسے یہ ساری تعریف اسی کی کسی ذاتی چیز ہی کی ہو رہی ہے۔ آج بہت دنوں بعد اس پر یہ پہلے کسی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ زوبیہ پھر دیر تک اپنی گزری ہوئی کالج لائف کے دلچسپ قصے دہراتی رہی۔ سمن اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ آج وہ ایک عرصے کے بعد یوں کھل کر ہنسی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک ملازمہ چائے اور دیگر لوازمات کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی آ گئی۔ زوبیہ کے میکے میں اس کے والدین کے علاوہ اس کا بڑا بھائی اور 2 بھتیجے رہتے تھے۔ اس کی بھابھی کا چند سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ سمن نے گھر میں چھائے سناٹے کی بابت پوچھا تو زوبیہ نے بتایا، امی اور بابا جان تو آرام کر رہے ہیں، بھائی جان کو اپنی کاروباری مصروفیت سے ہی فرصت نہیں ملتی، اور رہے وہ دونوں ننھے شیطان، ہوں گے یہیں کہیں کھیل کود میں مگن۔ آج کل یہی موجیں منائی جا رہی ہیں۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ لاؤنج کے بیرونی دروازے کے قریب ہلچل محسوس ہونے لگی۔ شیشے کے دروازے کے اس طرف دونوں بچے ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے۔ پھر دھڑام سے دروازہ کھلا اور دونوں چھینا جھپٹی کرتے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے اندر داخل ہوئے۔ سمن کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کے رک گئے۔ ان کے چہروں پر چھائے خوف اور شرمندگی کے سائے دیکھ کر سمن کو عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ ایک دم بری طرح سہم گئے تھے۔ زوبیہ نے انہیں گھورتے ہوئے بری طرح سرزنش کی، یہ کیا طریقہ ہے؟
اتنے بڑے ہو گئے ہو پھر بھی آپ لوگوں کو تمیز نہیں آئی؟ پھر ان کے گرد آلو جوتوں اور مسلے ہوئے لباس دیکھ کر اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ کیا حلیہ بنا لاتے ہو؟ ابھی رحیمہ نے اتنا اچھا تیار کر کے بھیجا تھا۔ بچوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مزید شرمندگی کے ساتھ سر جھکا لیا۔ آپ کے پاپا اس وقت یہاں ہوتے تو آپ کی شامت آ چکی ہوتی۔ زوبیہ برس سی بڑی۔ بچے خائف تو ضرور ہو گئے تھے مگر حاضر جوابی میں یقیناً کم نہیں تھے۔ سعد جو دونوں بھائیوں میں بڑا تھا اسی طرح سر جھکائے منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، مگر پاپا تو اس وقت گھر آتے ہی نہیں۔ آ بھی سکتے ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہ ہوں تو آپ جو جی میں آئے کرتے رہیں، اسی بات پر تو وہ چڑھتے ہیں۔ اور سعد، فہد، کیا آپ لوگ مینرز بھی بھول گئے؟ یہ آپ کی سمن آنٹی ہیں، میری فرینڈ، اور آپ نے انہیں سلام بھی نہیں کیا۔ منمناتی ہوئی آوازوں میں باری باری سلام پیش کیا گیا۔ زوبیہ اس پر بھی مطمئن نہ ہوئی۔ اب بس بھی کرو، تم نے تو بیچاروں کی آتے ہی کلاس لے ڈالی، بچے ہی تو ہیں۔ سمن نے بلاخر اسے ٹوک ڈالا۔ بھائی جان کا فرمان ہے کہ بچوں پر ہر وقت نظر رکھی جائے، مگر یہ شریر نظر بچا کے بھاگ نکلتے ہیں۔ اب کوئی سارا دن یہی ڈیوٹی کہاں تک نبھائے؟ پھر بھائی جان ہم پہ بگڑتے ہیں۔ زوبیہ نے شکایتوں کا پلندہ کھول ڈالا۔ اب میں یہاں آرام کرنے آئی تھی، مگر اس کے بجائے ہر وقت ان کی پہرے داری کرو۔ سکون کا کوئی لمحہ ملتا ہی نہیں، ناک میں دم کر کے رکھ دیتے ہیں، اور آج کل تو اور بھی تنگ کرنے لگے ہیں۔ پہلے تو 2 گھنٹے ٹیوشن میں لگے رہتے تھے تو پھر بھی سدھرے ہوئے تھے، اب وہ بھی نہیں ہے۔ ٹیوٹر پھر جو بھاگ گیا ہے۔ بھاگ گیا؟ سمن نے حیرت سے دوہرایا۔ ہاں، اور یہ کوئی پہلی بار ہے، پتہ نہیں کتنے ٹیوٹر بھاگ چکے ہیں، کوئی یہاں ٹکتا ہی نہیں۔ ایک طرف تو ان کی کارستانیاں، دوسری طرف بھائی جان کی سختی، ان کے اصول تم تو جانتی ہی ہو وہ کتنے اسٹرکٹ ہیں۔ زوبیہ شروع ہی سے اپنے بھائی جان کی سخت مزاجی کے تذکرے سناتی رہی تھی۔ سمن کی ان سے ملاقات کی البتہ کبھی نوبت نہیں آئی تھی۔ تم بے حد کرتی ہو زوبیہ، مجھے تو اچھے خاصے سیدھے سادے شریف بچے لگ رہے ہیں، اور تم نے کیا نقشہ کھینچ ڈالا میں تمہیں بتاؤں۔ یہ ہر وقت کی روک ٹوک اور اتنی سختی بچوں کی شخصیت کو مسخ کر دیتی ہے۔ وہ سہم جاتے ہیں، اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں، ضدی اور سرکش ہو جاتے ہیں۔ سمن کو بہت کچھ یاد آ گیا تھا، کبھی کبھی تو دوہری شخصیت بن جاتے ہیں۔ یہی تو بھائی جان کے سامنے اتنے سیدھے جیسے اللہ میاں کی گائیں، مگر ان کی غیر موجودگی میں خدا کی پناہ۔ زوبیہ اپنے بھتیجوں سے سخت نالاں دکھائی دے رہی تھی۔ اسے اس بات کا بھی دھیان نہ رہا تھا کہ اس طرح کے منفی تبصرے ان کے ننھے ذہنوں پر کیا اثر چھوڑ رہے ہوں گے۔ سمن کو ان پہ ترس سا آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں زوبیہ کو اس کی طرف متوجہ دیکھ کر کھسکنے کی فکر میں تھے، مگر زوبیہ کی نگاہ پڑ گئی۔ تم لوگوں نے اپنی بدتمیزی کا ایکسکیوز بھی نہیں کیا، اور فہد، یہ تم پیچھے کیا چھپا رہے ہو؟ فہد کے دونوں ہاتھ اپنی پشت پہ تھے۔ اس نے چھپانے کی تو بہت کوشش کی تھی، مگر زوبیہ نے اسے زبردستی ہی گھما ڈالا اور چیخ سی پڑی۔ اف، پھر وہی گندی سندی چیزیں کھا رہے ہو، کہاں سے اٹھا لاتے ہو؟ فہد کے ہاتھوں میں اخباری کاغذ پہ دھری ہوئی امرود کی کٹی ہوئی نمک مرچ لگی کاشیں تھیں۔ فہد، کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے، امرود مت کھایا کرو، رات کو پیٹ میں درد کرے گا۔ آنٹی، امرود کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ رات ہو گئی؟ فہد نے اس بھول پن اور بے ساختگی کے ساتھ پوچھا تھا کہ سمن کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ زوبی، تمہارا بھتیجا کتنا پیارا ہے، کتنے مزے کی باتیں کرتا ہے۔ زوبیہ کا غصہ بھی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، وہ بھی مسکرا دی۔ بس اس کی یہی باتیں تو دل جیت لیتی ہیں، مگر یہ سارا مزہ بھائی جان کرکرا کر دیتے ہیں۔ انہیں ایسی حرکتیں بالکل پسند نہیں۔ وہ اپنے بچوں کو پرفیکٹ جینٹل مین بنانا چاہتے ہیں، اور وہ اس طرح بنائے جاتے ہیں، زبردستی، جبر سے، ڈانٹ ڈپٹ سے۔ سمن نے کچھ جل کے کہا۔ زوبیہ کا اشارہ پا کر بچوں نے دوبارہ باہر کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ زوبیہ نے گہرا سانس لیا۔ دیکھا کتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، ان پر تو ڈانٹ ڈپٹ اور زبردستی کا بھی اثر نہیں ہوتا، میں یوں ہی چلاتی رہ جاتی ہوں۔ امی جان بھی ان کے پیچھے یوں ہی ہلکان ہوتی رہتی ہیں، ان کی صحت انہیں اتنی اجازت ہی نہیں دیتی کہ یہ ذمہ داری اٹھا سکیں۔ رحیمہ کہنے کو خاص ان کی آیا ہے، مگر اس کے قابو میں بھی نہیں، بس بھائی جان کے سامنے سیدھے رہتے ہیں۔ میں تو کب سے انہیں یاد دلا رہی ہوں کہ نئے ٹویٹر کے لیے اشتہار دے دیں۔
ایگزام سر پہ ہیں، کچھ تو پڑھائی پر توجہ دیں، مگر وہ ان دنوں اتنے بزی تھے۔ سمن کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح گوندا۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، پھر وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، زوبی اگر تم مناسب سمجھو، میرا مطلب ہے کہ اگر تم کہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ یوں بھی میں ان دنوں فارغ بیٹھی بہت بور ہو رہی تھی، کوئی جاب یا ٹیوشن وغیرہ دیکھ رہی تھی۔ نہیں، تمہیں تو معلوم ہی ہے مجھے اس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، کوئی نمائش پرابلم، کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں ہے، مگر میں نے سوچا کہ ٹائم پاسنگ کے لیے کچھ کر لوں، تجربہ بھی مل جائے گا اور کچھ پاکٹ منی بھی۔ تو اگر زوبیہ اچھل ہی تو بڑی، ارے اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے، یہ تو ایک سپر آئیڈیا ہے۔ اچھا ہے انسان کو ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ یہ تو ہمارے یہاں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، بیٹھ کر باپ کے پیسوں پہ عیش کرنے کی، ورنہ باہر کے ممالک میں تو صدر اور وزیر اعظم وغیرہ تک کے بچے اپنی پاکٹ منی کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں۔ سچ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے، اور پھر مجھے لگتا ہے کہ تم بچوں کی سائیکی کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتی ہو۔ میرا ووٹ اور میری سفارش تو پکی سمجھو، اس بہانے ہماری روزانہ گپ شپ بھی رہے گی، میں بھی بہت بور ہو۔ سمن نے اطمینان کا سانس لیا، حالانکہ اپنے منہ سے ایسے کہتے ہوئے اسے خاصی خفت محسوس ہو رہی تھی، مگر زوبیہ نے اس پیشکش کو کسی غیر معمولی انداز میں نہیں لیا تھا، بلکہ وہ تو واقعی خوش ہو گئی تھی۔ اللہ یقیناً کسی مصلحت کی بنا پر اسے یہاں لایا تھا، اس کا ایک کام بن گیا تھا۔ زوبیہ پھر فہد سے ہتھیائی ہوئی امرود کی چٹپٹی کاشے مزے لے کر کچر کچر کھاتے ہوئے اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں باتیں کرتی رہی۔ گھر واپسی پر امی جی نے اس کے گلے میں گلو بند دیکھا تھا، بھنا اٹھی، اور میں گھنٹے بھر سے اسے یہاں تلاش کر کے ہلکان ہو رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی سمن؟ تمہاری وجہ سے مجھے آج اپنی اسٹوڈنٹ کے آگے کس قدر شرمندگی اٹھانی پڑی۔ وہ کیا سوچتی ہوگی میں کتنی لاپرواہ ہوں، ایک چھوٹی سی چیز نہ سنبھال سکی۔ اوہ امی جی، آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیا ہو گیا؟ ایک گلو بند ہی تھا، کل دے دیجیے گا۔ سمن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں سے گردن کی پشت پر بندھی ڈوری ڈھیلی کرتے ہوئے بولی، بس تمہاری یہی عادت مجھے پسند نہیں۔ اخلاقی ذمہ داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اول تو پرائی چیز کو تمہیں یوں برتنا ہی نہ چاہیے تھا، اس سے پہلے اس کے مالک کی اجازت لینی ضروری تھی۔ میرے پاس تو یہ ایک امانت تھی، اور پھر تم نے مجھے بھی بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی انسان کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہیں، اس کے کردار کو تشکیل دیتی ہیں۔ امی جی کو تو جیسے نصیحت کرنے کا ایک بہانہ مل گیا تھا، اگلے گھر جاؤ گی تو یہی لاپرواہیاں پریشانی کا باعث بنیں گی۔ آج بہت دنوں بعد انہوں نے اسے دوبارہ اگلے گھر کا سندیسہ سنایا تھا۔ سمن دھک سے رہ گئی، کہیں ثروت خالہ سے مایوس ہو کر امی جی نے کسی اور جگہ کوشش تو نہیں شروع کر دی تھی۔ اس کی ساری خوشی خاک میں مل گئی۔ وہ امی جی کو ٹیوشن کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی، مگر اس کا سارا خوشگوار موڈ غارت ہو کے رہ گیا۔ وہ اپنا ارادہ ملتوی کر کے گلو بند وہیں ڈریسنگ ٹیبل پہ دھر کر واپس پلٹ آئی۔ پھر بعد میں اس نے ان سے بات کی۔ امی جی اس کے موقف کے حق میں تو نہیں تھیں، مگر ایک تو وہ زوبیہ کو ذاتی طور پہ جانتی تھیں، پھر اس پر سمن کا شوق اور اشتیاق دیکھ کر وہ زیادہ اعتراض نہ کر سکیں۔ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ وہ اسے یہ اجازت وقتی طور پہ دے رہی ہیں۔ اپنے بارے میں ان کے آئندہ کے ارادے سمن کو کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ اور بھی چوکنی ہو گئی۔ زوبیہ کی تگڑی سفارش کے باوجود اس کے بھائی جان فرحاد علی خان نے اس کا اچھا خاصا انٹرویو لے ڈالا تھا۔ یہی ان کے اصول پرست ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا، ورنہ زوبیہ ان کی لاڈلی اور منہ چڑی بہن تھی۔ فرحاد علی خان کے تابڑ توڑ سوالوں نے سمن کا دماغ اچھا خاصا گھما ڈالا تھا۔ یہ تو اچھا تھا کہ زوبیہ کے تعاون کی تمام طرح کی دہانیوں کے باوجود وہ اس زمن میں خاصی تیاری کر گئی تھی۔ فرحاد علی خان نے مطمئن ہو کر جب اسے اوکے کیا تو سمن کو یوں لگا جیسے اس نے کوئی مقابلے کا امتحان پاس کر ڈالا ہو۔ فرحاد علی خان کی اندر تک اترتی ہوئی تیز نگاہیں اور جانچ پڑتال کا انداز کسی سخت گیر ممتحن سے کم بھی تو نہ تھا۔ زوبیہ اس کی زبانی یہ ردات سن کر منہ پہ ہاتھ رکھ کر کی ہنستی چلی گئی تھی۔ بھائی جان کے سامنے حاضری دے کر تو بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، آخر یہ ٹیوٹر یوں ہی تو نہیں بھاگتے۔ اب یہ بتاؤ تم ایسا کب کر رہی ہو؟ کبھی بھی نہیں، سمن نے ایک عزم کے ساتھ کہا۔ میں بہت ثابت قدم ہوں۔ آہا، تمہاری ثابت قدمی اور بھائی جان کے اصول پرستی، بہت دنوں سے یہاں کوئی تماشا نہیں ہوا، خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ زوبیہ گنگنانے لگی۔
سمن کے یہ ذمہ داری اٹھانے سے گویا اس کا آدھا بوجھ کم ہو گیا تھا، اور بقول اس کی ڈاکٹر نے ان دنوں اسے ٹینشن سے دور رہنے کو کہا تھا۔ سعد اور فہد کو پڑھانے کی ذمہ داری اٹھانا کتنے دل گردے کا کام تھا، یہ سمن کو چند ہی دنوں میں اندازہ ہو گیا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ دونوں کند ذہن تھے، وہ دونوں بلا کے ذہین تھے، حاضر جوابی میں بڑے بڑوں کے کان کاٹتے تھے۔ بس یہ تھا کہ انہیں پڑھنے سے کوئی خاص رغبت ہی نہیں تھی، یا پھر ہر وقت کے ڈانٹ ڈپٹ نے انہیں واقعی ڈھیٹ بنا دیا تھا۔ ٹیوشن کے اس وقفے کے دوران بھی ان کا زیادہ تر وقت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، چپکے ایک دوسرے کو گھورنے اور دھمکانے میں گزر جاتا تھا، یا پھر وہ دونوں مل کر دوسروں کو تنگ کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ دوسروں کو چراغ پا کرنے میں انہیں گویا روحانی تسکین ہوتی تھی، ہاں مگر باپ پر نظر پڑتے ہی سانپ سونگھ جاتا تھا، پھر وہ دنیا کے شریف ترین بچے دکھائی دینے لگتے تھے۔ سمن کو زچ کرنے کی بھی انہوں نے خاصی کوشش کی، کبھی وہ اس کا دیا ہوا ہوم ورک نہیں کرتے، کبھی اس کے احکامات ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے، تو کبھی اس کی سیٹ پر اس کے پرس میں ربڑ کی چھپکلی یا سانپ وغیرہ چھوڑ دیتے۔ اور انہیں اس وقت بڑی حیرت ہوتی تھی جب سمن اپنی حکم عدولی پر 2-4 چانٹے جمانے یا ان کی شرارتوں پر غصہ ہونے کے بجائے خود بھی ان کے ساتھ مل کر اس سے لطف اندوز ہوتی تھی۔ وہ انہیں ان شرارتوں کے بارے میں بھی بتاتی تھی جو کالج کے زمانے میں وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ مل کے کرتی تھی۔ البتہ اس بات پر تو وہ کبھی یقین کرنے کو تیار نہ ہوتے تھے کہ اس گروپ میں ان کی پھپھو بھی شامل ہوتی تھی۔ ان کی زوبیا آنٹی تو ایسی نکچڑی تھی کہ ناک پر مکھی تک نہ بیٹھنے دیتی تھی، ہر وقت بس گھورتی یا ڈانٹتی رہتی تھی۔ سمن کو افسوس ہونے لگتا تھا کہ گھر کے افراد نے اپنی بڑائی کے الزام میں ان بچوں کو خود سے اتنا دور کیوں رکھا ہے۔ اس کے دوستانہ نرم رویے کی بنا پر برف بہت جلد پگھلنے لگی تھی اور بچے اس کے قریب آتے چلے گئے۔ وہ اب بلا چوچراں اس کا حکم بجا لانے لگے تھے اور پڑھائی پر بھی دھیان دینے لگے تھے، کیونکہ سمن نے ان سے کہا تھا کہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو وہ انہیں پڑھانا چھوڑ دے گی اور اس کی جگہ کوئی دوسرا ٹیوٹر آ جائے گا۔ بچوں نے اسے غالباً کم برائی کے طور پر ہی صحیح قبول ضرور کر لیا تھا۔ انہیں اس بات کی بھی بہت خوشی ہوتی تھی کہ سمن کام ختم ہونے کے بعد فارغ وقت مل جانے پر ان کے ساتھ طرح طرح کے دلچسپ گیمز بھی کھیلا کرتی تھی۔ زوبیا دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتی تھی، یہ تم نے اتنی جلدی کیا جادو کیا ہے؟ بس محبت فاتح عالم، محبت سے تو بڑے بڑے وحشی جانور سدھارے جاتے ہیں، یہ تو اتنے معصوم پیارے پیارے سے بچے ہیں۔ سمن کوشش کرتی تھی کہ بچوں کی وجودگی میں انہیں ہمیشہ اچھے اچھے الفاظ سے یاد کیا کرے، اور وہ دیکھتی تھی کہ اس طرح ان کے اندر ایک اعتماد سا پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ زوبیا شرمندہ سی ہو گئی، مگر یہ اس کا موقع بھی تو دیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اچھے بھلے بندے کا دماغ گھوم جائے۔ میرا بی پی تو ان دنوں یوں ہی ہائی رہتا ہے، کچھ برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ امی جان میں اتنی سکت نہیں رہی کہ اس عمر میں ان کے ساتھ دماغ کھپا سکیں۔ بھائی جان کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، ہائپر ٹینشن میں مبتلا رہتے ہیں، ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں کہ بچے بگڑ رہے ہیں، تو سب کو یہی لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے۔ فرحات علی خان کے ہائپر ٹینشن کی زد میں تو کئی بار سمن بھی آتے آتے بچی تھی۔ وہ بہت کڑے تیوروں کے ساتھ بچوں کی کارکردگی جانچتے تھے۔ انہوں نے شروع دن سے ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ انہیں بچوں کی پروگریس کی پوری رپورٹ ملتی رہنی چاہیے، اور وہ خود بھی اس پر نظر رکھا کریں گے۔ اب بھی جب کبھی وہ اتفاقاً گھر پر دکھائی دے جاتے تو سمن کے کام کے ناقدانہ جائزے کے ساتھ ساتھ بچوں سے بھی سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ فطری طور پر باپ سے خائف ہونے کی وجہ سے بچے ڈھنگ سے کوئی جواب نہ دے پاتے اور ان کے منہ سے کچھ کا کچھ نکلنے لگتا۔ فرحات علی خان بیک جنبش زبان ساری کارکردگی کو صفر قرار دیتے ہوئے انہیں سخت سست سناتے ہوئے اٹھ جاتے۔ سمن کو ان کا یہ طریقہ کار قطعی پسند نہیں تھا۔ آخر بچوں کے امتحانات کا رزلٹ بھی تو گواہی دیتا تھا کہ انہوں نے کوئی غیر معمولی ترقی نہیں کی تو تنزلی بھی تو نہیں کی تھی، بلکہ بعض مضامین میں تو ان کی پروگریس خاصی اطمینان بخش تھی، اور ابھی اسے انہیں مکمل طور پہ ہینڈل کرنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ سب کچھ ایک دم سے تو نہیں ہو جاتا۔ آخر اس روز اس نے فرحات علی خان سے اس بارے میں بات کرنے کی ٹھان ہی لی۔ دیکھیے بھائی جان، آپ کے اس انداز سے بچے گھبرا جاتے ہیں، یہی باتیں آپ نرمی اور پیار سے بھی تو پوچھ سکتے ہیں۔ فرحات علی خان نے ان پہلے ہی جملوں پر اسے بری طرح ٹوک ڈالا۔ پہلی بات تو یہ ہے مس سمن کہ آپ اس وقت میری بہن کی دوست کی حیثیت سے میرے سامنے نہیں بیٹھی،
اس لیے میں اس طرح کی بے تکلفی قطعی پسند نہیں کروں گا۔ سمن کو شدید ترین سبکی کا احساس ہوا۔ اس نے کوشش تو یہی کی کہ اپنے چہرے سے اس کا اظہار نہ ہونے دے، مگر وہ اپنے لہجے پہ قابو نہ پا سکی اور تمام تر ادب لحاظ بالائے طاق رکھ کر کہتی چلی گئی، شکریہ، اس طرح تو بلکہ میں اپنی بات زیادہ بہتر طریقے سے کہہ سکوں گی۔ سر، جس طرح ہر کاروبار کے کچھ اپنے طریقے اپنے اصول ہوتے ہیں، اس طرح میرا پڑھانے کا بھی اپنا طریقہ ہے۔ اگر بچے اچھا رزلٹ نہ لائیں تو یقیناً آپ شکایت کرنے میں حق بجانی پاؤں گے، مگر ابھی نہیں۔ میرے بھی کچھ اصول ہیں اور میں اپنے طریقے میں مداخلت پسند نہیں کروں گی۔ آپ اس طرح بچوں کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، انہیں ہرٹ کرتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس طرح کا رویہ بچوں کی شخصیت کو مسخ کر دیتا ہے، پڑھائی سے باغی کر دیتا ہے؟ آپ انہیں سنوارنا چاہتے ہیں یا بگاڑنا؟ فرحات علی خان کے چہرے کے مختلف زاویے بنتے بگڑتے رہے، پھر وہ اپنے غصے پر بمشکل قابو پاتے ہوئے بولے، تو گویا اپنے بچوں سے بات کرنے کا طریقہ مجھے اوروں سے سیکھنا پڑے گا۔ کم از کم میری موجودگی میں میرے اسٹوڈنٹ سے کوئی اس انداز میں بات نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، بات کی ذمہ دار میں نہیں ہوں، مگر آپ خود سمجھدار ہیں، آپ کو خود احساس کرنا چاہیے، سمن بے دھڑک بولی۔ فرحات علی خان سے اب مزید کھڑے رہنا دشوار ہو گیا۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے چلے گئے۔ فہد کے چہرے پر ہراس کے سائے تھے۔ اس نے سمن کا آنچل مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ شدید عدم تحفظ کا شکار دکھائی دے رہا تھا۔ ساتھ بظاہر خود کو اس ماحول سے لاتعلق ظاہر کرنے کے لیے کاغذ پہ آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہا تھا، مگر اس کے ہاتھوں کی لرزش نمایاں تھی۔ بیچارے بچے، کاش وہ ان کے لیے کچھ کر سکتی، مگر اب تو لگتا تھا کہ یہ ٹیوشن تو گئی۔ سمن نے تعصب سے سوچا، پھر شانے اچکا کر فہد کی طرف متوجہ ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پر فرحات علی خان اس کی یہ بدتمیزی برداشت کر گئے تھے اور ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہ ظاہر کیا گیا، ورنہ زوبیہ تو کہتی تھی کہ وہ اپنے سامنے اونچی آواز میں بولنے والے ملازم کو کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دیتے تھے۔ شاید وہ اس بات کی مروت دکھا گئے تھے کہ وہ بہرحال ان کی چھوٹی بہن کی دوست تھی، حالانکہ جس طرح کا ان کا مزاج تھا ان سے ایسی امید کرنی تو نہیں چاہیے تھی۔ سمن نے زوبیہ سے ذکر کیا تو اسے یقین نہیں آیا، آنکھیں پھیلا کے بولی، یہ سب تم نے ان سے کہہ بھی دیا؟ ہاں، انفیکٹ مجھے انہوں نے اس کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ تمہیں تو معلوم ہے مجھ میں برداشت کی کتنی کمی ہے، اور دوسروں کو تم صبر اور برداشت کی تلقین کرتی ہو۔ زوبیہ نے چوٹ کی۔ سمن ہنس پڑی۔ تم نے بھائی جان کو یہ سب کہا اور انہوں نے سن لیا؟ زوبیہ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ہاں، سن لیا اور چپ بھی رہے، سمن نے اس کی حیرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بتایا۔ ویسے سچ پوچھو تو مجھے تو جواب میں کراری ڈانٹ کی توقع تھی، کرارا سا تھپڑ بھی مل سکتا تھا، بھائی جان غصے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ زوبیہ نے ڈرایا۔ سمن کو جھرجھری آ گئی۔ اف، مجھے چیخنے چلانے اور مار پیٹ کرنے والے مردوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ زوبیہ فوراً ہی بھائی کی حمایت پہ اتر آئی۔ اصل میں بھائی جان صرف زبان کے تیز ہیں، دل کے برے نہیں ہیں، بچوں سے بہت پیار بھی کرتے ہیں، بس ان کے پیار کا انداز مختلف ہے۔ فرحات علی خان کا اپنے بچوں سے پیار کا انداز چاہے کیسا بھی رہا ہو، اب یہ ضرور ہوا تھا کہ سمن کی خلاصی ہو گئی تھی۔ فرحات علی خان کے وقت بے وقت کے چھاپے بند ہو گئے تھے اور اسے بچوں کو زیادہ دلجمی سے پڑھانے کا موقع مل گیا تھا۔ آنے والا مہینہ اپنے جلوں میں ایک خوشخبری لایا۔ زوبیہ ایک پیارے سے بچے کی ماں بن گئی۔ سمن اس اطلاع پر امی جی کے ساتھ اسے دیکھنے ہسپتال گئی تھی۔ دراصل امی جی نے خود اس کے لیے اصرار کیا تھا۔ فرحات علی خان بھی وہیں موجود تھے اور خلاف توقع ماتھے پر کوئی تیوری چڑھائے بغیر دعا سلام کی تھی۔ چند منٹ ٹھہر کر وہ چلے گئے۔ سمن بلا ٹلنے پر دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ اس روز کے بعد سے ان کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ امی جی زوبیہ کی امی جان سے باتوں میں لگی تھیں، اس ڈر سے کہ عورتوں کی دیرینہ عادت کے مطابق کہیں وہ ان سے اپنے حالات کا رونا نہ شروع کر دیں اور زوبیہ کے سامنے اس کے جھوٹ کا پول نہ کھل جائے۔ سمن نے بہانے سے انہیں وہاں سے اٹھا لیا اور زوبیہ کے میاں سے ملوانے لگی۔ واپسی پر امی جی کمال سے رتب اللسان رہی۔ بہت سلجھے ہوئے لوگ ہیں، کتنی سادگی اور اپنائیت ہے، اتنا پیسہ ہے مگر غرور نام کو نہیں۔ سمن زیر لب مسکراتی رہی۔ وہ لوگ تو انہیں بھی اپنا ہم پلہ سمجھ کر ہی اتنے خلوص کا مظاہرہ کرتے ہوں گے۔ ٹیوشن کی پہلی تنخواہ اس نے پوری کی پوری اپنی ذات پہ خرچ کر دی تھی۔ امی نے کچھ لینے سے انکار کر دیا تھا، دوسری سے اس نے زوبیہ کے بیٹے کے لیے ایک اچھا سا تحفہ خریدا تھا۔ امی جی پھر اس فضول خرچی پر ٹوکتی رہ گئی تھی۔ کچھ بچا کے رکھو، کل تمہارے ہی کام آئے گا، ایسا کرو کمیٹی ڈال دو، پھر اپنے لیے کوئی ڈھنگ کی چیز خرید لینا۔ سمن ان کا اشارہ سمجھ گئی۔ اس بار اس نے ان سے صاف صاف کہہ دیا،
اتنی فکر مت پالا کریں امی جی، میرا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ امی جی بڑبڑا کے رہ گئیں۔ زوبیہ کی جان اپنے بچے میں اٹکی رہتی تھی۔ سعد اور فہد کی توجہ بھی ایک بار پھر پڑھائی سے ہٹ کر اس ننھے کھلونے پہ مرکوز ہو گئی تھی۔ وہ ہمہ وقت اسے گھیرے رہتے تھے۔ سمن کو بڑی مشکل سے انہیں پڑھائی کی طرف راغب کرنا پڑا تھا۔ وہ اب اس عمل سے اکتانے لگی تھی۔ اس روز زوبیہ کو اپنے بیٹے سے لاڈ پیار کرتے دیکھ کر وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ دیکھا اپنا بچہ ہے تو تمہیں کس قدر پیار آ رہا ہے، اور بھائی کے بچوں پر ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ ہوتی رہتی ہے۔ زوبیہ جھیپ گئی۔ یہ بات نہیں کہ مجھے ان سے پیار نہیں، مجھے تو سسرال میں بھی ان کا خیال ستاتا رہتا تھا۔ دراصل ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ماں کا سایہ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ بگڑ نہ جائیں۔ ہم انہیں مثالی بچے بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے اپنی اپنی جگہ سب کی توجہ ان پر ہی رہتی ہے۔ سب ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اگر ان کی ماں زندہ ہوتی تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ کہتے کہتے وہ اداس سی ہو گئی۔ مجھے تو ابھی سے یہی فکر کھائی جا رہی ہے کہ میں تو اب کچھ عرصے میں چلی جاؤں گی، میرے پیچھے ان کا کیا ہوگا؟ امی اور بابا جان نے حج کے لیے درخواست دی تھی، ان کا نام آ گیا ہے، انہیں بھی چلے جانا ہوگا۔ یہاں بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ رحیمہ ہے تو صحیح، مگر اسے اس سے زیادہ اپنا پیٹ اور اپنا گھر بھرنے کی فکر رہے گی۔ سمن نے موقع غنیمت جان کر اطلاع دینی ضروری سمجھی۔ تم لوگ نہیں ہوگے تو پھر میرا بھی یہاں آنا مناسب نہیں لگے گا، شاید مجھے یہ ٹیوشن چھوڑنی پڑے۔ اوہ، زوبیہ کو مزید افسوس ہوا۔ تبھی سمن کو ایک خیال سوجا، تم اپنے بھائی جان کی دوسری شادی کیوں نہیں کرا دیتی؟ اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نکلنا چاہیے۔ اس گھر کو اور بچوں کو کسی ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو یہ سب کچھ سنبھال سکے۔ بلکہ تمہارے بھائی جان کو تو اب تک شادی کر لینی چاہیے تھی۔ کیا وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے؟ ہاں بھی اور نہیں بھی، بس نارمل ہی تھے، کبھی لڑائی جھگڑا اور کبھی پیار، جیسی کہ ان کی نیچر ہے۔ بھابھی ہماری فرسٹ کزن تھی، تو کیا خاندان میں کوئی ایسی لڑکی نہیں؟ سوچا تو ہم نے بھی تھا، مگر تب بھائی جان نہیں مانتے تھے۔ اب خاندان میں تو کوئی نہیں، لیکن اب دیکھو نا، ایک تو وہ شادی شدہ ہیں، پھر 2 بچوں کے باپ، اتنی آسانی سے کہاں رشتہ ملے گا؟ اور پھر لڑکیاں آج کل اتنی خود غرض ہو گئی ہیں، وہ تو شوہر کے ماں باپ بہن بھائی کو برداشت نہیں کرتی، نہ کہ اس کے بچے۔ بہت مشکل ہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں سب کچھ غلط ہی ہو جائے، الٹا اس فیصلے پہ پچھتانا پڑے۔ پھر بھی رسک تو لینا پڑتا ہے، دنیا میں اچھی لڑکیوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے۔ اور پھر کیا خامی ہے تمہارے بھائی جان میں؟ 2 بچوں کے باپ ہیں تو کیا ہوا، ایجڈ تو نہیں لگتے، اور پھر امیر ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اتنا بڑا گھر ہے، کوئی نہ کوئی ایسی اچھی لڑکی تو مل ہی جائے گی جو سمجھدار ہو، ذمہ داری نبھانا جانتی ہو، جو کہ بچوں سے پیار کر سکے۔ بس ڈن ہو گیا، میں تمہاری مدد کروں گی، ہم دونوں مل کے کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈی نکالیں گے، دیکھ لینا۔ سمن نے پورے یقین کے ساتھ کہا۔ اس کا یہ جوش و خروش دیکھ کر زوبیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اوکے، اس نے پرخیال انداز میں کہا۔ دونوں بھائیوں میں سمن کو نسبتاً فہد زیادہ اچھا لگتا تھا۔ سعد عمر کے اس دور میں تھا جب مناسب پیار اور توجہ نہ ملنے پر بچے جھگڑالو اور جارحانہ طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں۔ فہد میں ابھی تک بچپن کی معصومیت تھی، کبھی کبھی وہ اپنی ذہانت سے سمن کو چونکا ڈالتا تھا۔ اس دن وہ فہد کو سائنس پڑھا رہی تھی۔ مضمون کا نام انسیکٹ تھا اور وہ فہد کو مختلف کیڑے مکوڑوں کے نام انگلش میں بتا رہی تھی۔ اس نے ہارس فلائی کا نام لیا تو فہد جھٹ سے بول پڑا، اور مس ایک کار فلائی بھی ہوتی ہے۔ کار فلائی؟ سمن نے ایسی کسی مکھی کا نام پہلی بار سنا تھا۔ فہد نے سر ہلایا۔ ہاں، کل جب ہم لوگ کار میں جا رہے تھے تو میں نے اس میں ایک فلائی دیکھی تھی، تو وہ کار فلائی ہوئی نا۔ اس معصومانہ تشریح پر سمن کو اس پہ پیار آ گیا۔ اس نے فہد کا منہ چوم لیا۔ ہمارا فہد بیٹا تو بہت جینیس ہے۔ فہد خوش ہو گیا۔ اسی وقت سمن کو کسی کی نگاہوں کی گرمی کا احساس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ فرحاد علی خان لاؤنج کے بیرونی دروازے پہ کھڑے تھے۔ اسے متوجہ دیکھ کر تیز تیز قدموں سے اوپری منزل کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ سمن کو حد درجے کوفت ہوئی تو موصوف نے اب چھپ چھپ کر اس کے کام کی نگرانی شروع کر دی تھی۔ انہیں یقیناً مایوسی ہی ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ یکساں رویہ رکھتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ کسی کو دیکھ کر اپنے نمبر بڑھانے کی کوشش شروع کر ڈالے۔ جو زوبیہ کی واپسی کے دن قریب آ رہے تھے وہ الجھی سی رہنے لگی تھی۔ سمن نے کئی بار پوچھا مگر وہ ٹال گئی یا کہتے کہتے رک جاتی تھی۔ سمن نے یہی سمجھا کہ کوئی گھریلو پریشانی ہوگی، مگر پھر اس دن زوبیہ نے جیسے ہمت کر کے ایسی بات کہہ ڈالی جسے سن کر سمن جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی۔ پھر ناگواری اور ناپسندیدگی کا ایک گرم ریلا اس کے پورے بدن میں دوڑ گیا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی زوبیہ، آخر تم نے ایسا سوچا ہی کیوں؟ زوبیہ کچھ
خجل تو ہو رہی تھی مگر اپنے موقف کا دفاع کرنے لگی۔ تمہیں نے تو کہا تھا کہ کوئی لڑکی ایسی بھی ہو سکتی ہے جو سمجھدار ہو، جو بچوں سے پیار کر سکے۔ وہ لڑکی تم بھی تو ہو سکتی ہو۔ نہیں، اس لیے کہ میں سمجھدار نہیں ہوں، نہ ہی ذمہ دار۔ میری امی تو میری عادتوں، میری لاپرواہیوں سے تنگ آ چکی ہیں، اور پتہ نہیں کیسے تم، جبکہ میرے تو یہ گمان میں بھی نہیں تھا۔ بچوں سے تو سبھی پیار کرتے ہیں، تم نے اس کا غلط مطلب کیوں لیا؟ میں نے تو پورے خلوص سے تمہیں ایک مشورہ دیا تھا۔ سمن بری طرح پہلو بدل رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو ابھی اٹھ کر بھاگ جاتی، مگر زوبیہ نے اپنی قسم دے کر اسے روک لیا تھا۔ میں نے بھی تو پورے خلوص سے تمہیں یہ پیشکش کی ہے۔ میں جانتی ہوں تمہاری اور بھائی جان کی عمر میں فرق ہے، مگر یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ پھر تم نے ہی کہا تھا کہ انہیں اور کوئی کمی نہیں ہے، ان کے پاس اسٹیٹس ہے، عزت ہے، وہ تمہارے لیے زندگی کی ہر خوشی مہیا کر سکتے ہیں۔ تم ایک بڑے دل کی لڑکی ہو، بچوں کو سمجھتی ہو، انہیں عزیز رکھتی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ اس گھر کو تمہاری ہی ضرورت ہے۔ میں جانتی ہوں تم اسے میری خود غرضی سمجھو گی، مگر میری یہ شدید خواہش ہے کہ تم میری یہ ریکویسٹ قبول کر لو، اور پھر یہ صرف میری ہی نہیں، بھائی جان کی بھی خواہش ہے۔ اس انکشاف پر سمن نے چونک کر زوبیہ کو دیکھا۔ ہاں سمن، بھائی جان کو تمہاری صاف گوئی، تمہاری بولڈنس بہت پسند آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا ظاہر و باطن ایک جیسا ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ بچے تمہیں کتنا چاہتے ہیں، اور تم بھی ان سے اتنا ہی پیار کرتی ہو۔ جب میں نے انہیں دوسری شادی کے لیے کہا تھا تو انہوں نے خود تمہارا نام لیا تھا، لیکن ظاہر ہے ایسا زبردستی نہیں ہو سکتا، اگر تم راضی ہو جاؤ تب ہی۔ نہیں، سمن نے ایک دم اس کی بات کاٹ ڈالی۔ اٹس امپاسبل۔ تم اس بارے میں سوچ تو سکتی ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ سمن کو زوبیہ کی اس خود غرضی پہ سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ اب اتنی گئی گزری تو نہیں تھی کہ خود سے اتنے بڑے 2 بچوں کے باپ اس تندخو سے مرد سے شادی پر تیار ہو جاتی۔ زوبیہ کو یہ بات منہ سے نکالنے سے پیشتر اتنا تو سوچنا چاہیے تھا کہ اس کا اور فرحاد علی خان کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ اس نے اسی لمحے ٹیوشن چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ زوبیہ مایوس نہیں ہوئی۔ اگر تم کہو تو میں تمہاری امی سے بات کر کے دیکھ لوں۔ سمن گھبرا گئی۔ امی جی نے تو یقیناً اس بار اس کی ٹھکائی کر دینی تھی۔ وہ تو یہی سمجھیں گی کہ وہی کوئی چکر چلا آئی ہے، 2 بچوں کے باپ کو بھی نہیں چھوڑا۔ نہیں، اس کی کوشش بھی مت کرنا پلیز۔ پھر اسے جان بچانے کا ایک نادر طریقہ سجھائی دیا۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتی ہوں زوبیہ، میں جانتی ہوں تم اپنے بھائی اور اس کے بچوں کا بھلا ہی چاہتی ہو، مگر میں تمہیں بتاؤں یہ رشتہ کسی بھی طرح سوٹیبل نہیں ہے۔ اصل میں ہماری فائنینشیل کنڈیشن کچھ اچھی نہیں ہے۔ میری امی اتنی محنت کسی شوق کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کرتی ہیں کہ گھر کا خرچ چل سکے۔ میرا بھائی کسی جاب پہ نہیں، یہ ٹیوشن بھی میں نے ضرورت کے لیے کی تھی، ٹائم پاسنگ کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے ہمارے حالات ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے، مگر اب میں نے تم سے یہ سب جھوٹ کہا تھا، ہماری وجہ سے تم لوگوں کی پوزیشن اپنے خاندان میں آکورڈ ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آج وہ دنیا بھر کے سچ بول سکتی تھی۔ زوبیہ رسان سے سنتی رہی۔ اسے اگر حیرت ہوئی تو بھی اس نے اس کا اظہار نہ کیا، الٹا مسکرا کے بولی، یہ تو اچھی بات ہے کہ تم نے مجھے اتنے اعتماد کے قابل سمجھا، جو اپنی پریشانیوں میں شریک کیا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی جان تو تمہارے اسٹیٹس یا فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں، اور نہ ہی انہیں اس سے دلچسپی ہوگی۔ اتنے دنوں میں کہ تم نے اتنا بھی نہیں جانا کہ ہم لوگ انسان کو اہمیت دیتے ہیں۔ پیسہ تو آنی جانی شے ہے۔ سمن اس کے ان قابل احترام خیالات کی قدر تو کر سکتی تھی، وہ نہیں کر سکتی تھی جو زوبیہ چاہ رہی تھی۔ وہ کبھی واپس نہ آنے کے ارادے سے اٹھی تھی۔ زوبیہ نے اسے رخصت کرتے وقت نرمی اور پیار سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبائے۔ ابھی تم شاکڈ ہو، مگر بعد میں ٹھنڈے دل سے ضرور سوچنا، فہد اور سعد تم سے کتنا پیار کرنے لگے ہیں۔ یہ تو ایک نیکی ہے، اور بھائی جان میں بھی کئی خوبیاں ہیں، یہ ان کے قریب رہنے والا ہی جان سکتا ہے۔ اگر تم ان کے غصے سے ڈرتی ہو تو یہ خوف دل سے نکال دو، یہ تو وقتی ہوتا ہے۔ میری بھابھی کو بھی اس کے علاوہ زندگی میں ان سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی، انہوں نے انہیں ملکہ بنا کے رکھا ہوا تھا۔ زوبیہ کو گویا ابھی تک یہی خوش فہمی تھی کہ وہ اس بارے میں ضرور غور کرے گی، جبکہ سمن کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ جیسے جان چھڑا کر باہر نکلی تھی۔ باہر کمال بائک لیے اس کا منتظر کھڑا تھا۔ راستے میں وہ سمن کو جانے کے اس بارے میں بتاتا رہا۔ سمن بے دہانی سے بس ہوں ہاں کرتی رہی۔ آخر گھر کے گیٹ کے اندر بائک روکتے ہوئے کمال کو پوچھنا ہی پڑا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیوں؟ سمن گڑبڑا گئی۔ چہرے پر یوں 12 بج رہے ہیں جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، آئینہ دیکھ لینا۔ سمن نے آ کر آئینہ دیکھا، اس کے چہرے پر واقعی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی سر تھام کے بیٹھ گئی۔ زندگی سے سکون تو گویا رخصت ہی ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی طرف سے خاموشی پا کر زوبیہ جانے سے پہلے خود ضرور رجوع کرے گی،
خوف اس بات کا تھا کہ کہیں وہ اس کے بجائے براہ راست امی جی سے ہی اس سلسلے میں بات نہ کر ڈالے۔ امی جی اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچیں، اچھے رشتوں کا کال پڑا ہوا ہے۔ امی جی یوں بھی ان دنوں اس کا فرض نپٹانے کی کوشش میں سرگرداں تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ باقی باتیں نظر انداز کر کے اس رشتے پہ رضامند بھی ہو جائیں۔ عمر کے تضاد اور بچوں سے قطع نظر اگر دیکھا جاتا تو کئی لحاظ سے فرحاد علی خان کا رشتہ قابل غور تھا۔ اونچا، عزت دار، دولت مند گھرانہ، اچھا کاروبار، عالیشان گھر، گاڑیاں، شاید یہی تو وہ چیزیں تھیں عمر کے ایک دور میں جن کے وہ سپنے دیکھا کرتی تھی اور جن کے نہ ہونے کی بنا پر اس بری طرح ٹھکرائی بھی گئی تھی۔ لوگ ٹھیک ہی تو کہتے تھے، پیسہ بہت بڑی طاقت ہے، جس کے پاس ہے وہی معتبر ہے، لوگ اسے ہی جھک جھک کے سلام کرتے ہیں۔ بغیر پیسے کے تو کسی کی شخصیت دو کوڑی کی بھی نہیں ہے۔ وہ جو کبھی اپنے آپ پر اتنا غرور کرتی تھی، اپنا حسن، اپنا وجود، اپنی شخصیت، یہی اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی، مگر یہ تو اس نے بہت بعد میں جانا تھا کہ مادی دولت نہ ہونے پر وہ در حقیقت کس قدر بے مایہ ہے۔ شاہ نواز کی محبت اسی بنا پر کس طرح صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ ایک یہی خامی اس کی تمام خوبیوں کو کاٹ گئی اور اب سب کچھ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر آن کھڑا ہوا تھا۔ قدرت کے کھیل نرالے تھے، وہ چاہتی تو ہاتھ بڑھا کر سب کچھ حاصل کر سکتی تھی، ایک ذرا نفس کی قربانی دینی پڑتی، مگر کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی تو پڑتا ہے۔ بیگم فرحاد علی خان بن کر وہ کتنی سہولت سے دولت، سٹیٹس، معاشرے میں اونچا مقام سب پا سکتی تھی، مگر اپنی ذات کی نفی کر کے یہ فیصلہ کر لینا کوئی اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کا تو ارادہ تھا کہ وہ اس بارے میں سوچے گی بھی نہیں، زوبیہ کی پیشکش کو کسی دیوانے کا خواب سمجھ کر یکسر بھلا ڈالے گی، مگر فرصت سے بیٹھی تو ذہن خود بخود اسی بارے میں سوچنے لگا۔ تصورات کے سرے پھر شاہ نواز سے جا ملتے، وہ فرحاد علی خان اور شاہ نواز کو ایک ہی میزان میں تولنے لگتی۔ زوبیہ کہہ رہی تھی کہ فرحاد علی خان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، جبکہ شاہ نواز کو تو اس سے بہت فرق پڑتا تھا۔ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ جان کر ہی وہ دانستہ اس کی طرف بڑھا تھا، بس سٹیٹس سے دھوکہ کھا گیا تھا۔ یہ سب تو تھا، مگر شاہ نواز کا پلہ پھر بھی جانے کیوں بھاری تھا۔ شاید دل کے سارے ووٹ اس کے حق میں جو تھے، اور پھر بیگم ستوت آرا جمال کی باتوں نے ان جذبات کو اور بڑھا ڈالا تھا۔ وہ اپنے پیچھے بہت سی نئی خوشگمانیاں جو چھوڑ گئی تھی۔ پھر ایک اور عجیب بات ہوئی، وہ ان دنوں غیر ارادی طور پر ایک بار پھر بیگم ستوت آرا جمال اور شاہ نواز کے بارے میں سوچنے لگی تھی، اور انہوں نے دوبارہ فون کر ڈالا۔ امی جی گھر پہ نہیں تھیں اور فون سمن نے ہی ریسیو کیا تھا۔ اس بار وہ باقاعدہ منت سماجت پر اتر آئی تھیں۔ شاہنہ نے ضد پکڑ لی ہے کہ میں تمہیں مناؤں، بولو تم کیا چاہتی ہو؟ مجھے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں، تم جس طرح چاہو گی میں تمہارا استقبال کروں گی، تمہیں اتنا ہی مان اور اتنی ہی عزت دوں گی جو اپنی کسی پسندیدہ لڑکی کو دے سکتی تھی۔ بس اس سے کہو کہ وہ لوٹ آئے، اسے کہو کہ وہ جیت گیا ہے، مجھے اپنے بیٹے کی خوشی کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، آئی مین اٹ، اسے یقین دلاؤ۔ سمن کسی اور کو کیا یقین دلاتی، وہ تو خود یقین اور بے یقینی کے درمیان ڈول رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ ایک خوبصورت خواب تھا یا حقیقت، پتہ نہیں سازشوں کے تانے بانے بنے جا رہے تھے یا راستے کی رکاوٹیں ٹوٹ رہی تھیں، اس کا نصیب پلٹا کھا رہا تھا یا یہ بھی فریب نظر تھا۔ پھر اچانک اسے نہ جانے کیا ہوا، دل کو ایک گداز نے گھیر لیا اور اس نے وہیں کھڑے کھڑے بیگم ستوت آرا جمال کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنی بساط سے زیادہ سزا کاٹ چکی تھی، شاید یہی وہ دن تھا جس کا اسے انتظار تھا، جب خوش قسمتی بار بار اس کے دروازے پر دستک دے رہی تھی تو وہ پھر منہ پھیر کر کفران نعمت کیوں کرتی؟ اس سے پہلے کہ تقدیر اسے کوئی اور راہ چننے پر مجبور کر ڈالے، بارضا رغبت یہی فیصلہ کر لینا بہتر تھا۔ خود سے لڑتے لڑتے اب وہ تھک چکی تھی، بس ایک انا تھی جو ابھی تک بر سر پہ کار تھی، سر نکو ہونے سے انکاری تھی، مگر آج کے بعد وہ پورے مان سے سر اٹھا کے شاہ نواز کی زندگی میں داخل ہو سکتی تھی۔ اب وہ انچاہی نہیں من چاہی تھی۔ پوچھنا باقی تھا تو صرف یہ کہ یہ سب تو وہ کہہ رہی تھی، شاہ نواز کیا کہتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ خود کیوں نہیں کہتا؟ سوچ تو ان چند لمحوں میں اس نے اور بھی بہت کچھ لیا تھا، مگر خیالات کا الفاظ کا جامہ پہنانے میں کچھ دیر لگ گئی، اور ادھر شاید بیگم ستوت آرا جمال میں اب صبر کا مادہ قطعی نہیں رہا تھا۔ سمن موضوع الفاظ کا انتخاب کرنے میں لگی رہی، اور اس کی اس خاموشی سے وہ کوئی اور ہی نتیجہ اخذ کر بیٹھی، اپنی برداشت کھو کر پھٹ ہی پڑی۔ تو آخر تم اور کیا چاہتی ہو؟
تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم کوئی بہت اونچی شے بن گئی ہو؟ میرا تماشا دیکھتے میں تمہیں بہت لطف آ رہا ہے؟ کبھی سنا ہے تم نے کہ بیگم ستوت آرا جمال نے یوں کسی کے آگے بھیک مانگی ہو؟ میرے در سے تو لاکھوں ضرورت مند فیضان پاتے ہیں، یہی نہیں تم جو میرے آگے گڑ گڑاتی رہتی تھی، اور اب تمہارے مزاج نہیں مل رہے۔ تم تو ایک پتھر دل لڑکی نکلی، بے قیمت۔ میرے شاہنہ کو پتہ نہیں تم میں کیا دکھائی دیا تھا، ورنہ تم کوئی اس کے قابل ہو؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے اس کے آگے؟ پھر تمہارا خاندان، تمہارا خون، لٹیروں کا، چور چکوں کا خاندان، اسی خون پر ناز ہے نا تمہیں؟ ان کی ذہنی رو ایک بار پھر جیسے بہک نکلی تھی۔ ان کی پھٹی پھٹی آواز ان کی ابتر ہوتی ذہنی کیفیت کی گمازی کر رہی تھی۔ سمن جو اطراہٹوں میں تھی، کسی اور ہی جہاں کی سیر کر رہی تھی، یک بار کی جیسے ہوش میں آ گئی۔ اس کا چہرہ بری طرح تاریک پڑتا جا رہا تھا۔ بیگم ستوت آرا جمال کے یہ الفاظ، صفاق الفاظ، گویا اسے ایک بار پھر ان کی اور اپنی اصلیت دکھا گئے۔ وہ گرتے گرتے سنبھل گئی، کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، محترمہ، آپ بار بار فون کر کے کیوں مجھے تنگ کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ میرے پاس آپ کے ان بے سر و پا باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، اور میں آپ کو پچھلی بار ہی بتا چکی کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، میں کسی اور سے منسوب ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، بیگم ستوت آرا جمال چیخ کر بولی۔ میں معلوم کر چکی ہوں، شاہنہ کو بھی اس کا یقین نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے ہمیشہ کی طرح جھوٹ بول رہی ہو۔ سمن کے اعصاب پر ایک ہتھوڑا سا پڑا۔ یہ جھوٹ اس سے سہا نہ گیا، سلگ کے بولی، ایک بار پھر معلوم کر لیجیے گا، آپ کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور یوں کریڈل پہ پٹک ڈالا جیسے اسے مزید تھامے رہنے سے اس کے ہاتھ جل جائیں گے۔ صد شکر تھا کہ وہ بال بال بچ گئی تھی۔ اس نے اپنی عزت نفس کو داؤ پر لگانے کی غلطی نہیں کر ڈالی تھی۔ اگر وہ الفاظ اس کے منہ سے نکل گئے ہوتے تو شاید اس وقت اس کی شرمندگی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا۔ بیگم ستوت آرا جمال کی اس پل میں تولا پل میں ماشا طبیعت سے کچھ بعیدہ تھا کہ وہ کب اور کہاں اس کی ذات کو دو کوڑی کا ثابت کر ڈالے۔ اب بھی انہوں نے کوئی کسر تو نہ چھوڑی تھی۔ ان کے دل کی گہرائیوں میں تو ابھی تک اس کے لیے نفرت اور حقارت ہی بھری تھی، جو لاشعوری طور پر زبان پر آ جاتی تھی۔ ان کے الفاظ یاد کر کر کے اس کے اندر ایک آگ سی بھڑک رہی تھی۔ اسے کسی پل چین نہ آ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے کبھی کرسی پہ جا بیٹھتی تھی، کبھی کمرے میں ٹہلنے لگتی تھی۔ یہ آگ بیگم ستوت آرا جمال کو منہ توڑ جواب دیے بغیر بجھنے والی نہیں تھی۔ انہیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ در حقیقت کیا ہے۔ اپنی اہمیت جتانے کے لیے اسے اب کسی جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے چاہنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پورے چاؤ سے، پورے عزت و احترام سے اسے اپنے خاندان میں شامل کرنا چاہتے ہیں، جنہیں صرف اس کے وجود سے سروکار ہے، اس کے پس منظر سے نہیں۔ وہ جن کے لیے مجبوری نہیں، ضرورت ہے۔ خون کنپٹیوں میں جوش مار رہا تھا۔ اس کی سانس دھوکنے کی طرح چلنے لگی۔ پھر آن کی آن میں ایک اور فیصلہ بھی ہو گیا۔ وہ بجلی کی سرد سے ٹیلی فون کی طرف لپکی اور اسے اٹھا کر زوبیہ کا نمبر گھمانے لگی۔ نمبر گھماتے گھماتے انگلیاں تھک گئیں، مگر دوسری طرف سے مسلسل انگیج کی ٹون سنائی دیتی رہی۔ شاید زوبیہ کا ٹیلی فون خراب تھا۔ سمن جھنجھلا کے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر ایک عزم کے ساتھ باہر کی سمت لپکی۔ یہ فیصلہ آج کی تاریخ میں ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر آج وہ زوبیہ کو اقرار نہیں کر پائی تو شاید کبھی بھی نہ کر پائے گی۔ مصلحتیں راستہ روک لیں گی، جذبات کی یہ آندھی اتر جائے گی، اور وہ اپنی توہین کے یہ زخم چاٹتی رہ جائے گی۔ امی جی ابھی ابھی باہر سے لوٹی تھیں۔ اسے یوں آندھی طوفان کی طرح کمرے سے نکلتے دیکھا تو بری طرح گھبرا گئیں۔ خیر تو ہے؟ سمن کو بات بنانی پڑی کہ زوبیہ کی طبیعت خراب ہے اور اس نے فون کر کے بلوایا ہے۔ ٹھہرو، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ بیٹھے بٹھائے کیا ہو کیا بچی کو؟ امی جی کو زوبیہ سے کافی انس ہو چلا تھا۔ سمن ٹھٹک گئی۔ آپ اتنی تھکی ہوئی آئی ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہہ رہی تھی اکیلے پڑے پڑے دل گھبرا رہا ہے۔ میں اتنے دنوں سے ٹیوشن پڑھانے بھی نہیں جا سکی تھی، یوں ہی گپ بازی کو دل چاہا ہوگا۔ امی جی کے دم میں دم آیا۔ توبہ ہے، آج کل کی لڑکیاں، تم نے تو مجھے ہلا ہی ڈالا تھا۔ اگر یہی بات ہے تو کمال کے آنے کا تو انتظار کر لو۔ ایسی کیا آفتاب نازل ہو گئی ہے؟ کمال کے اتنی جلدی گھر لوٹنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس کا اصرار دیکھ کر پھر امی جی کو اسے اکیلے جانے کی اجازت دینی ہی پڑی۔ یوں بھی زوبیہ کا گھر زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی عموماً اکیلی آتی جاتی رہی تھی۔ یہ پابندیاں تو بعد میں لگی تھی۔ تقدیر آج اس کے ساتھ جیسے مذاق کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ زوبیہ اپنے ننھے کو ٹیکے لگوانے اسپتال گئی ہے، اور دونوں بچے بھی اس کے ساتھ چل پڑے تھے۔ بچے تو گویا منع کے دیوانے ہو گئے ہیں، ایک پل اسے نہ چھوڑتے۔
رحیمہ نے اس کو بتایا، پھر اس سے پوچھنے لگی، اور بی بی جی آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ زوبیہ بی بی نے بتایا تھا کہ پچھلے دنوں طبیعت خراب تھی، بچے بھی آپ کو بہت یاد کرتے تھے، گھر آنے کو کہتے تھے پر زوبیہ بی بی نے روک دیا، کہا کہ اچھا نہیں لگتا، آپ بیمار ہیں اور پریشان ہوں گی، شریر بھی تو بڑے ہیں، میرا تو سارا دن ان کے پیچھے بھاگتے گزر جاتا ہے، مگر پھر بھی نام نہیں ہوتا۔ رحیمہ نے بلا تکان بولتے اپنے دکھڑے رونے شروع کر دیے۔ سمن بے دلی سے سنتی رہی۔ زوبیہ کے والدین حج پر روانگی کے سلسلے میں کسی ضروری کارروائی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ رحیمہ نے اس کے لیے ڈرائنگ روم کھول دیا تھا، اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں اس نے جذبات سے مغلوب ہو کر یہ جلد بازی کر کے غلطی تو نہیں کی۔ کیا اسے یہاں بیٹھ کر یوں زوبیہ کا انتظار کرنے کے بجائے واپس چلے جانا چاہیے؟ وہ ابھی اس بارے میں مزید سوچ بچار کر سکتی تھی۔ اسی وقت بیرونی گیٹ پر فرحاد علی خان کی گاڑی کا مخصوص ہارن سنائی دینے لگا۔ سمن کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے یہاں تنہائی میں فرحاد علی خان سے ملاقات ہو جانے کی امید ہی کہاں تھی۔ اس تصور ہی سے اس پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی، ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے۔ ہارن پر دباؤ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور ابھی تک کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ آج سمن کو گیٹ پر چوکیدار بھی دکھائی نہیں دیا تھا، اس لیے بیرونی گیٹ اندر سے مقفل تھا۔ رحیمہ اتنی دیر سے تو بیٹھی باتیں بگا رہی تھی، اس وقت نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ پھر گھر کے کسی کونے سے ایک ملازم بھاگتے ہوئے قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ کھلنے کے ساتھ ہی سمن کو فرحاد علی خان کی ایک دھاڑ سنائی دی۔ وہ دہل کے رہ گئی۔ فرحاد علی خان بری طرح ملازم پر برس رہے تھے۔ سمن نے کانپتے ہاتھوں سے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کا دروازہ سرکا کر جھانکا۔ ملازم کھڑا سر جھکائے بید مجنوں کی طرح لرز رہا تھا۔ فرحاد علی خان غیظ و غضب کی تصویر بنے ہوئے تھے، ان کا چہرہ لال بھوکا ہو رہا تھا، ماری غصے کے نقوش میں مسخ ہو رہے تھے، اور منہ سے مغلظات کا ایک طوفان جاری تھا۔ سمن سے ان کے چہرے پر نظریں نہ ٹھہرائی گئیں، وہ بری طرح خوف زدہ ہو کے پلٹ آئی۔ اس کے ذہن میں طوفان کے جھکڑ سے چل رہے تھے، وقت کہیں اسے پیچھے کھینچ لے گیا۔ وہ لوگ سر جھکائے کھڑے تھے، کانپ رہے تھے، اور ابا جی ان پر کھڑے چلا رہے تھے، مارے غصے کے ان کی حالت دیدنی ہو جاتی تھی، منہ سے کف نکلنے لگتا تھا، چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو جاتا تھا، اور ایسے میں ان پر ایک نگاہ ڈال کر ہی ان دونوں پر لرزہ چڑھ جاتا تھا۔ یہ خوف بچپن ہی سے ان کے ذہن پر اپنے منحوس پنجے گاڑے رہا تھا، اور اب ابا جی کی دوسری تصویر فرحاد علی خان کے روپ میں اس کے سامنے مجسم کھڑی تھی۔ فرحاد علی خان میں 100 خوبیاں صحیح، مگر ان کی یہی ایک خامی ان تمام پہ بھاری تھی۔ سب سے زیادہ طاقتور تو اسے کہا گیا ہے جو اپنے غصے کو پچھاڑ سکے۔ فرحاد علی خان تو کمزور ترین نکلے تھے، اور وہ ایک کمزور مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ ساری عمر پھر اسی خوف کے سائے میں نہیں گزار سکتی تھی، اپنے ہی گھر کے گوشوں میں پناہ کی طالب نہیں رہ سکتی تھی۔ فرحاد علی خان کی آتش مزاجی کے بارے میں سنا تو بہت تھا، مگر جو دیکھا تھا وہ اس کے تصور سے کئی زیادہ تھا۔ ان کا غصہ ابھی تک کم نہ ہوا تھا، وہ ابھی بھی بری طرح چیخ چلا رہے تھے۔ ملازم نے منمناتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی تو انہوں نے اسے ایک زوردار تماچا رسید کر ڈالا۔ سمن نے سختی سے آنکھیں میچ ڈالیں۔ فرحاد علی خان دم دم کرتے اندر کی طرف آ رہے تھے۔ سمن تیزی سے ڈائننگ روم کے ادھ کھلے دروازے کی آڑ میں ہو گئی۔ وہ ان کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی۔ اب رحیمہ کی شامت آئی ہوئی تھی۔ پھر فرحاد علی خان نے اوپر اپنے کمرے میں چلے گئے تو سکون ہوا۔ رحیمہ اپنے گال پیٹتی توبہ توبہ کرتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ صاحب جی کا غصہ تو خدا کی پناہ ہے، 1 منٹ میں بندے کی عزت اتار کے رکھ دیتے ہیں۔ ارے بی بی جی آپ کہاں چلی؟ زوبیہ بی بی آتی ہوں گی، انہیں کیا کہوں؟ جو دیکھا ہے وہی بتا دینا، سمن نے جاتے جاتے پلٹ کر کہا۔ عقل مند ہوگی تو خود ہی سمجھ جائے گی۔ رحیمہ اب گال پر انگلی رکھے اس کے الفاظ پہ غور کرتی رہ گئی۔ اس رات سمن نے ثروت خالہ کو ایک اور خط لکھا تھا۔ اچھا ہے آپ دور ہیں، آپ سامنے ہوتی تو شاید میں یہ باتیں آپ سے بھی نہ کر پاتی۔ مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے میں بہت دور اندیش اور عقل مند ہوتی جا رہی ہوں، مگر میں تو اسی طرح پے در پے غلطیاں کرتی چلی جا رہی ہوں۔ فیصلے کا ایک عجیب سا دورہ ہے۔ میں نے فرحاد علی خان کے بارے میں سب کچھ لکھوا دیا ہے۔ کیا آپ مجھے مشورہ دے سکتی ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو ایک انتظار تھا اسے تو اب ختم ہی سمجھیے۔ دیوار برلن تو پھر بھی گرائی جا سکتی ہے، مگر دلوں کے بیچ جو دیوار کھڑی ہو جائے وہ نہیں ٹوٹتی، کیونکہ اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنا مجھے گوارا نہیں۔ اور پھر کس برتے پر؟ خدا جانے یہ ماں اور بیٹا کب تک ایک دوسرے کو استعمال کرتے رہیں گے۔ اس نے ہمیشہ اپنی ماں کا ہی سہارا لیا، خود سے تو کبھی کچھ نہیں کہا۔
کوئی کیسے یقین کرتا؟ میں جانتی ہوں میں اتنی انا پرست ہوں کہ کبھی خود سے اسے آواز نہیں دوں گی، اور وہ اتنا خود پسند کہ اس کے بغیر کبھی پلٹ کر نہیں دیکھے گا۔ پھر یہ کہانی یا تو یوں ہی ادھوری رہنی ہے یا یہیں ختم ہو جانی ہے۔ کہانی ادھوری نہیں رہی تھی اور نہ ہی وہیں ختم ہوئی تھی۔ کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے جب سمن کو وہ خوشبو سے مہکتا ہوا لفافہ موصول ہوا تھا۔ گلابی کاغذ پر لکھی تحریر اجنبی تھی، اس میں لکھے الفاظ اجنبی تھے، مگر بغیر نام و القاب کے وہ مختصر سی نظم بھیجنے والا شخص یقیناً اجنبی نہیں تھا۔ مزید تصدیق لفافے پر چھپی مہر نے کر ڈالی۔ سمن کی بے چین نظریں ان حروف پر پھسلنے لگیں۔ اجنبی دیس میں ایسا بھی ہوا کرتا ہے، چاہتے راہ بھٹک جاتی ہیں اور نہیں ملتی سرائے کوئی۔ اس نے ان سطروں کو دوبارہ پڑھا، پھر پڑھا۔ تشنگی تھی کہ مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ شاہ نواز نے اتنے دنوں میں پہلی بار لکھا بھی تو کیا لکھا تھا؟ شکوہ کیا تھا، اطلاع دی تھی یا اسے ڈرایا تھا؟ پھر دل نے ہمک کر گواہی دی۔ کسی طرح بھی صحیح وہ اسے صدا تو دے رہا تھا۔ اپنی خوشگوار دھڑکنوں کا شور اسے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگا۔ اس پر ایک ایسی انشاءت انگیز کیفیت طاری ہونے لگی جس سے وہ ناآشنا تھی۔ اس نے بے اختیار ثروت خالہ کو کال ملا ڈالی۔ ثروت خالہ کے لائن پہ آتے ہی اس نے خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا، ثروت خالہ ایک خط آیا ہوا ہے، مگر خط کیا، بس ایک نظم ہے چھوٹی سی۔ دوسری طرف سے ثروت خالہ کا مخصوص زندگی سے بھرپور کہکہا سنائی دیا۔ تو کیا فرحات علی خان صاحب نے اب شاعری بھی شروع کر ڈالی ہے؟ انہوں نے صاف تجاہل عارفانہ برتا تھا، ورنہ وہ اتنی بھولی بھی نہیں تھی کہ اس کے لب و لہجے سے اندازہ ہی نہ کر پاتی کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ اوفو نہیں خالہ، آپ بھی نہ، بس۔ سمن ٹھنکی، وہ شاہ نواز نام کافی سنا ہوا لگ رہا ہے۔ ثروت خالہ نے اس کی بات کاٹی۔ خالہ پلیز، میں بہت سیریس ہوں، تمہاری آواز سے تو لگ رہا ہے تم بہت خوش ہو۔ ثروت خالہ آج کچھ زیادہ ہی موڈ میں تھی، اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ سمن کی جھنجھلاہٹ اپنے عروج پہ پہنچ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟ ہمیں پیر و مرشد بناؤ گی تو ایسی ہی کرشمہ سازیاں ہوتی رہیں گی، ثروت خالہ نے معنی خیزی سے کہا تو سمن کو ایک دھکا سا لگا۔ یعنی کہ آپ، اوہ یقیناً ایسا ہی تھا، تو آپ نے اس سے بات کی، اسے مجبور کیا کہ؟ وہ یکدم بجھ گئی، سارا جوش و خروش جاتا رہا۔ ثروت خالہ نے اس کی ایک کیفیت محسوس کر ڈالی۔ جب تم دونوں اپنی اپنی انا کا دامن پکڑے بیٹھے رہو گے، تم ہونٹ سی لوگی، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا، تو مجھے ہی کچھ کرنا تھا، مگر آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، وہ کیا سوچے گا؟ سمن کی آنکھیں جلنے لگیں۔ آپ جانتی تو ہیں مجھے، اپنی انا اور خودداری بہت عزیز ہے۔ ثروت خالہ نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ اگر یہی بات تھی تو محض چند جملے پا کر یوں ہتھیار کیوں پھینک ڈالے؟ سمن لاجواب ہو کے رہ گئی۔ اصل بات یہ تھی کہ تم دونوں ہی ایک دوسرے سے بدگمان تھے، ایک دوسرے کی پہل کے منتظر تھے۔ ویسے میں نے کوئی اسے مجبور نہیں کیا، تمہاری حمایت میں ایک لفظ تک نہیں کہا، میری تو بلکہ اس سے آج تک بات ہی نہیں ہوئی۔ تو پھر یہ معمہ سمن کی سمجھ سے باہر ہو چلا تھا۔ پھر یہ کہ جو خط تم نے مجھے لکھے تھے وہ میں نے بڑی احتیاط سے اسے پوسٹ کر دیے، حق بحق دارسید۔ ثروت خالہ نے بڑے مزے سے انکشاف کیا۔ سمن بری طرح سٹپٹا گئی، اس کا چہرہ خفت و حیا سے تپ گیا۔ وہ چلائی، مگر خالہ یہ فاؤل ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے آپ پر اعتماد کیا تھا۔ یہ اعتماد تم اس پر کر لیتی تو زیادہ بہتر ہوتا، اس بیچ آٹھ آنسو بہانے کی نوبت تو نہ آتی۔ ثروت خالہ کی اطمینان میں ذرا فرق نہ پڑا۔ سمن نے فوراً تردید کی، جی نہیں، ایسی بات بھی نہیں تھی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ مگر خالہ وہ میرے خط۔ اسے یاد آ رہا تھا اس نے بے اختیاری اور بے تکلفی میں ثروت خالہ کو جانے کیا کیا کچھ لکھ ڈالا تھا، ایسی باتیں بھی جن کا اعتراف وہ شاید شاہ نواز کے سامنے کبھی بھی نہ کر پاتی۔ اس نے اپنے دل میں کچھ بھی تو نہ رکھا تھا۔ ہاں وہ خط جن کی سیاہی جگہ جگہ سے پھیلی ہوئی تھی۔ ثروت خالہ نے جتایا، آئندہ بال پوائنٹ استعمال کیا کرنا۔ سمن شرم سے مزید زمین میں گڑ گئی۔ آئندہ میں آپ کو خط لکھوں گی تب نہ؟ وہ دانت کچکچا کے بولی، خالہ آپ بالکل بھی اعتماد کے قابل نہیں ہیں۔ وہ اس بے حسی پر اور اس بے حس پر ایسا کیا اثر ہو گیا؟ اس نے کچھ بھی تو نہیں لکھا۔ اسے نظم کے مبہم سے الفاظ یاد آنے لگے، تھوڑے لکھے کو بہت جانو۔ ثروت خالہ نے لقمہ دیا، اور جب اس بیچارے نے سب کچھ صاف صاف کہلوایا تھا تب تم نے کون سا اثر لیا تھا؟ یہ اور بات ہے کہ اس نے غلط اور نازک مزاج نامہ بر کا انتخاب کر لیا۔ ان کا اشارہ بیگم ستوت آرا جمال کی طرف تھا۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح عقل مند تھوڑی ہوتا ہے،
سمن کسیا گئی۔ مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں وہ تمہاری نادان دوست تمہیں بہلا پھسلا کر اپنے اس کھرانٹ بھائی کو تمہارے سر پہ نہ تھوپ ڈالے۔ تمہیں تو عادت ہی پڑ گئی ہے غلطی کر کے پھر رو دھو کے اس کا جشن منانے کی۔ نہیں، ساری غلطیاں اسی کی تھیں۔ سمن نے وہی بات دہرائی جو وہ شاہ نواز کے بارے میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی، مگر آج اس کے لہجے میں اتنی مضبوطی نہیں تھی۔ ویسے خالہ، یہ سب ہوا کیسے؟ میرا مطلب ہے آپ کے پاس تو اس کا ایڈریس وغیرہ بھی نہیں تھا۔ یہ بات کب سے اس کے ذہن میں چبھ رہی تھی۔ وہ اسی خیال سے تو بے فکر رہی تھی کہ ثروت خالہ شاہ نواز سے کبھی رابطہ کر ہی نہیں سکتی۔ یہ کون سی ایسی مشکل بات تھی؟ بندے کا نام معلوم تھا، حوالہ تھا، شہر کا پتہ تھا۔ وہاں جرمنی میں پاکستانی سفارت خانے میں میرے میاں کے ایک دوست ہوتے ہیں، ان کی مدد سے ڈھونڈ نکالا۔ ثروت خالہ یوں ہی تو نہیں چٹکیوں میں ہر مسئلے کا حل نکالتی تھی۔ سمن کچھ دیر کے لیے چپ سی ہو گئی، پھر آہستگی سے بولی، ثروت خالہ، آپ بہت اچھی ہیں۔ اب اس تعریف کے عوض مجھے اور کیا کیا کرنا ہوگا؟ اب آپ امی جی کو راضی کریں گی؟ سمن نے اترا کے کہا، آپ نے خود ہی تو لکھا تھا کہ فکر مت کرو، تمہاری امی کو میں خود ہی سمجھا لوں گی۔ ثروت خالہ اس کی اس چالاکی پر ہنس پڑی۔ وہ میں نے اس لیے نہیں کہا تھا، بہرحال کرتے ہیں کچھ، مگر یہ اچھی ڈیوٹی لگی ہے میری۔ بیٹی کہتی ہے ماں کو سمجھاؤ، ماں کہتی ہے بیٹی کو سمجھاؤ۔ اسے تو خواب میں بھی اس بات کے ڈراوے ستاتے رہتے ہیں کہ تم نے شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ صرف میں جانتی تھی کہ تمہارے یہ ارادے کون توڑ سکتا ہے۔ انہوں نے جیسے آج اسے مکمل طور پر زج کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ سمن نے کچھ کہنا ہی چاہا کہ لائن کٹ گئی۔ وہ وہاں سے اٹھی تو خود کو پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ جب اس کی ثروت خالہ موجود تھیں تو پھر اسے فکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تبھی اسے یاد آیا کہ شاہ نواز اس کے جواب کا منتظر ہوگا۔ اس نے اپنی رائٹنگ ٹیبل پر پہنچ کر کرسی گھسیٹی، قلم اٹھایا اور لکھنے لگی۔ محبت اور وفا کے سارے پیڑوں پر ابھی پرانے ہی موسم ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ موسم اپنی اپنی مجبوری کی زد میں آ کر اپنا آپ لٹا کے رخصت ہوں، تم لوٹ آؤ۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول سارے دیے جلتے رہے۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.